جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، صبح عید ہے صبح عید، صبح عید ہے صبح عید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح عید میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے۔ اللہ کرے عید کی خوشیوں کی طرح سب کے دامن میں اللہ خوشیاں ہی بھرے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کی یہ خوشیاں ہیں اور ان خوشیوں میں ایک بڑا پیارا عمل ہے دین اسلام، جس کا ہمیں درس دیتا ہے۔ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا ہمیں درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا امر ہے کہ کچھ افراد تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت کیا ہے، کچھ وہ افراد کہ جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ افراد وہ بھی ہیں کہ جو متوسط تو نہیں، متوسط سے نیچے کا درجہ رکھتے ہیں، جنہیں ہمارے ہاں غریب کہا جاتا ہے، مفلس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے اور دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں انہیں یہ حکم ہے، انہیں یہ پیغام ہے، انہیں یہ درس ہے کہ جو آپ کے غریب مسلمان ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ان کی خیرخواہی کریں۔ زکوٰۃ کا حکم بھی جبھی ہے، فطرہ کا حکم بھی جبھی ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات نافلہ دینے ہی چاہیے۔ اور جب تحفے کی بات آتی ہے تو فرمایا گیا کہ تحفہ دو، محبت بڑھے گی۔ دین اسلام محبتوں کو بڑھاتا ہے، محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبتیں ہماری قائم دائم رہیں اور انہی محبتوں کے ساتھ ہم آخری سانس تک یہی محبتیں مسلمانوں کے لیے، جو یہ جذبات ہیں ہمارے، اللہ کرے کہ یہ جذبات قائم دائم رہیں۔ عید کی ان خوشیوں میں، اور آج عید کا پاکستان میں تیسرا دن ہے، اور ان عید کی خوشیوں میں مدنی چینل کے ناظرین اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں، ان افراد میں کہ جن کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، واسطہ ہے، اگر آج ابھی تک ان کا حق نہیں پہنچا تو کوشش کیجئے آج ان تک ان کا حق پہنچائے۔ انشاءاللہ خرچ کریں اس موضوع پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عید کی یہ خوشیاں آپ نے مدنی چینل کے ساتھ ہی گزاری ہیں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو عید کی ان خوشیوں میں مدنی چینل کے ساتھ ہیں اور مدنی چینل کے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے، فضیل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ خرم بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اللہ پاک خرم بھائی کو بھی برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ خرم بھائی۔ اور عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں عادل بھائی، اللہ پاک عادل بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے دل کی جانب سب سے پہلے مفتی صاحب کی ہم زیارت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی کمال کی شخصیت ہے۔ اچھا، مفتی صاحب کا ایک کمال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو مدنی چینل میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے رمضان میں بھی دیکھا جب جو مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، ایک بڑا پیارا کمال یہ ہے، اور میں نے اچھا یہ میرے جذبات نہیں ہیں، یہ بہت سو کے جذبات ہیں کہ مفتی صاحب کا سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہے، اور سب جہاد سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو سب جہاد سے ایسی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور بڑے آسان انداز میں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو سلامتی عطا فرمائے، صحت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی
ہمارا ایک سیگمنٹ بھی کرتے رہے ہیں کلاس روم، ماشاءاللہ بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں، اللہ انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور عابد بھائی کے کیا کہنے، اور عابد بھائی نے جس محبت کے ساتھ آج گروپ میں میسیج فرمایا ہے، وہ میں میسیج تو ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ عابد بھائی کی بھی آپ نے زیارت کی ہے، ان کا سمجھانے کا انداز بڑے پیارے مبلغ ہیں، اللہ پاک انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ عادل بھائی کی طرف بڑھیں گے، ابتداً ہم کوئی کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے، میرے کر پردہ میرے کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے بھائی جو تمہارا اسے ہم نے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب مر جاتا، تیرا اعجاز کب مر جاتا،
تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خواب مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئے ہیں جی، تو آج میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں جی ماشاءاللہ۔ یہ سید امیر حمزہ ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک انہیں عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ بہتری کا سبب بنے اور اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے بھی دین کا کام لے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پیارے پیارے چمکتے چمکتے چہرے ہیں عید کی اس صبحوں میں۔ اللہ پاک تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام بھی آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور پروگرام کا آپ نے حصہ بھی بننا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حصہ کیسے بننا ہے؟ جی ہاں، آپ کال کیجئے، آپ کال کریں گے تو آپ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، اگر آپ میسج کریں گے تو بھی آپ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فیس بک کے، یوٹیوب کے ناظرین میں سے ہیں تو آپ کمنٹس کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے لیے آسانی ہے واٹس ایپ کرنا تو آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی لیا جائے گا۔ واٹس ایپ میں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا میسج ہم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ جنہوں نے کال کی، اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ مزید بھی آپ نے کالیں کرنی ہے جی، آپ نے میسج کرنا ہے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، عید کیسی گزری ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر، بہت اچھا۔ عید کے دن مفتی صاحب آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کیا ایک تو ویسے آپ کو تو کوئی دیکھے گا قبرستان، اگر آپ نے حاضری دی تو آپ کو فوراً پوچھے گا مفتی صاحب قبرستان میں آنے کا طریقہ بتائیں۔ لوگوں کے ذہن میں تو فوراً ایک سوال آئے گا کہ مسائل انہوں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ کبھی ایسے اس طرح کا اتفاق ہوا ہے آپ کہیں اس طرح کی جگہ پر ہیں، اللہ عافیت فرمائے، کبھی بندہ ہاسپٹل جاتا ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں پر مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، کہیں دوسری جگہ پر ہے، مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، چونکہ آپ کو دیکھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں مسائل آنا شروع ہو جائیں گے۔ نہ بھی دیکھیں تو فون آتا رہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، رمضان کے اندر ہی چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اس کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوا اور ایمرجنسی میں تھا جی، تو اس وقت بھی جو ہے نا، اچھا اب اس وقت نا کسی نے آنا تھا، ایک ڈاکٹر سے رابطے میں تھا تو انہوں نے جو ہے وہ آنا تھا جی، تو ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا تو یوں پھر ان نون نمبر جو ہے وہ اٹھانا ہی پڑ رہا تھا، ہر ان نون نمبر نا، کہ کہیں وہ نہ آئے، اور کوئی میڈیسن بھی لانے والا تھا۔ تو اب وہ اس دوران میں کال میں نے اٹھائی یوں ہی سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ جنہوں نے آنا ہے میرے پاس تو ان سے رابطہ کر رہا ہوں، وہ رابطہ کر رہے ہوں گے، تو ان کا یہی کہ جناب مسئلہ جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ تو خیر پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ میں ابھی اس وقت ایمرجنسی میں ہوں، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، بعد میں کال کر لیجیے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہوتا ہے اصل میں، وہی ہے کہ ڈاکٹر ہے یا مفتی صاحب ہیں یا اس طرح کے افراد کو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس حکیم وقت صاحب کو کہاں دیکھ پر کر ہیں۔ نبضیں یاد آ جاتی ہیں، ذرا ہاں، نبض تو ہماری چیک کریں۔ تو کوئی بھی موقع ہو تو لوگ بہرحال جو ہے وہ مسائل پوچھتے ہیں، شادی کے موقع پہ کبھی جاتے ہیں تو بھی لوگ جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا تو ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ طبیعت ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کی طبیعت ہے کہ ابھی کچھ ریسٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا کچھ طبیعت میں کبھی ناسازی ہے اور کال آ جائے، بندہ کہے کہ یار کس طرح آپ کو سمجھائیں دیکھیں مسئلہ؟ اس میں تو اصل میں یہ کہ جب ایسی طبیعت ہوتی ہے تو ویسے جواب دینا مفتی کے اوپر منع ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمتون گوشت جو ہے نا وہ دماغ جہت سے جو ہے وہ حاضر ہوں، جی، تو اس وقت آپ کی کسی بھی جذباتی کیفیت کا غلبہ جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ ہو، جی، تو آپ کا جواب جو ہے وہ دینے کا حکم ہے، تو اس وقت منع ہی کر دیتے ہیں حسن انداز کے اندر کہ اس وقت ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے، آپ بعد میں کال کر لیں، یا دارالفتہ کی اگر فون سروس کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فون سروس پہ جو ہے وہ رابطہ جو ہے صحیح، کر لیں۔ اسی لیے ہم اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتے کسی کو، صحیح، اکثر لوگ آتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اپنا پرسنل نمبر دے دیں،
تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پرسنل کال کریں گے اس وقت ہم بیزی ہوں گے, آپ کو جواب نہیں دیں گے, تو آپ کو زیادہ دکھ پہنچے گا کہ یار کال بھی کی مفتی صاحب کو جواب ہی نہیں دے رہے, نمبر کیوں دیا تھا, نمبر نہ ہی لیں تو اچھا ہے. اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دارالفتہ میں کال کر لیتے ہو, دارالفتہ میں تو اس وقت ہم فون سروس پہ جواب دے رہے ہیں. اب دارالفتہ کی جو آفیشیل فون سروس ہے, اگر میں اس وقت جو ہے وہ اسے رکھ کر اپنا پرسنل فون اٹھا کے آپ کا جواب دوں گا تو پھر آفیشیل سروس والے کیا کریں گے. جی اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا پھر وہی بات ہے کہ پبلک کے عام طور پہ سوالات بعضوں کے تو ہوتے ہیں واقعی بہت ہی ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, اور وہ کئی مفتیان کرام اٹینڈ بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے گروپس کے اندر بھی بس اوقات آ جاتے ہیں کہ یار یہ ایک ایمرجنسی مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا, تو اب بتائیں کہ اس کے اوپر کیا جواب دینا ہے. کبھی کسی کے ذہن میں نہیں ہے, وہ دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی, لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے تئیں ایمرجنسی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بھی تاریخی سوال اس ٹائم وہ کر دیتے ہیں کہ بہت ایمرجنسی کا سوال ہے, کیا ہے فلاں چیز بتا دیں کہ فلاں واقعہ کب ہوا تھا, کس تاریخ میں, آپ نے اس واقعے کا ابھی کیا کرنا ہے. جی تو ابھی تو انہوں نے اس واقعے کا کچھ بھی نہیں کرنا, بس وہ ایک جنرل نالج کے لیے نا, وہ دو افراد ہم بیٹھے ہوئے تھے, بحث ہو گئی ہے, تو لہٰذا ہم نے آپ کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب اس کا جواب بتا دیں. تو یہ مواقع ہوتے ہیں. مفتی صاحب جو سوال پوچھنے والے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کبھی ہاسپٹل میں ہیں, مجھے کل کی بات ہے کہ ایک اسلامی نے بتایا کہ میں ہاسپٹل میں تھا, میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, تو میں نے عبدالحبیب بھائی کو دیکھا. اتفاقاً عبدالحبیب بھائی بھی آئے, کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اذان آپ دے دیں. کہا کہ وہ اتنے جلدی میں تھے, انہوں نے مجھ سے معذرت کی. بڑے پیارے انداز میں عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ میں اس وقت نا بڑی مجبوری میں یہاں پر آیا ہوں, یا کسی بڑے اہم معاملے, ظاہری بات ہے ہاسپٹل ہے, خوشی سے کوئی بھی نہیں آئے گا, تو یا کسی کی عیادت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے. تو اس صورت میں کہا کہ پھر نا مجھے یہ بات نا ذہن میں بیٹھ گئی میرے کہ یہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی تو مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں پھر اس صورتحال میں؟ کبھی دل کرتا ہے بس مسئلہ پوچھنا ہے تو بس کہیں بھی ہمیں نظر آ جائیں, غمی ہے, خوشی ہے, جنازے میں کھڑے ہوئے تو ساتھ کھڑے ہو کر بھی پوچھ لوں گے مفتی صاحب یہ میں صحیح کھڑا ہوں, میرے ہاتھ صحیح ہے, میں نے کیسے کرنا ہے. تو دیکھنے والے جو مسائل پوچھنے والے ہیں ان کو بھی کچھ سامنے والے کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل, اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا سوال کتنا ایمرجنسی کا, اس کو غور کرنے کی حاجت ہے کہ اس سوال کا اس وقت جواب نہ ملے تو جو ہے وہ کیا کیفیت. صحیح. پھر وہی بات ہے کہ سامنے والے کی سچویشن کا اندازہ, جیسے مجھے اپنا اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اساتذہ اگر ہمیں کسی محفل میں ملتے ہیں تو ہم کئی دفعہ جو ہے وہ اجتناب کر لیتے ہیں, کیونکہ بسا اوقات وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی ہم یہ چاہیں کہ یار ہم ان سے ملیں اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوں. اچھا متوجہ نہیں ہو تو ایک فطری طور پر ہوتا ہے نا کہ برا لگتا ہے انسان کو کہ یار میں گیا بھی اور مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی, لیکن وہ شخص اس وقت اس سے زیادہ کسی اور مصروفیت کے اندر ہے. بالکل. تو اس لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے وقت کے اندر, اچھا پھر سلام لینے کا بھی ہوتا ہے نا کہ ہر دفعہ ہر جگہ ہی سلام جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہوتا. اب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور آپ آ جائیں کہ جناب جو تبرک کے لیے نا آپ سے سلام جو ہے وہ لینا ہے, تو ایسے مواقع کے اوپر بالکل اس بات کا خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ سامنے والا مصروف کیا ہے اور میں اس سے جو اس وقت جو ہے وہ تعلق چاہتا ہوں, انٹریکشن چاہتا ہوں, جو اس کی توجہ چاہتا ہوں, تو وہ اس وقت جو ہے وہ توجہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا عدنان بھائی, کبھی آپ کے پاس کوئی آیا ہو, مجھے برکت کے لیے عیدی دے دیں, اب برکت کے لیے عیدی دے دیں, ہوتا ہے, برکت کے لیے مسواک دے دیں, برکت کے لیے قلم دے دیں. اسلامی بھائی ملے, کہتے ہیں کہ وہ برکت کے لیے پیر صاحب کی کوئی چیز دے دیں. ارے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ مطلب کیا مطلب پیر صاحب کی چیز دے دیں, میں کوئی پیر صاحب کی چیزیں جیب میں لے کر گھوم رہا ہوں, یا مطلب وہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے بس جہاں کہیں بندہ مل گیا نا کوئی, تو اب کچھ نہ کچھ لے لیا کلام ہو جائے یا کچھ نہ کچھ لے لیا جائے, تو جو مل جائے وہ غنیمت ہے. اچھا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ جب آپ سے برکت کے لیے کوئی عیدی مانگ رہے ہیں اور اگر خیر سے آپ کے پاس برکت والی عیدی نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ اچھا وہ عید کے علاوہ بھی برکت والی عیدی ہے نا, مسئلہ یہ ہے, کریں کیا؟ شاہ صاحب دیکھیں, ہر بندے کا ہر سوال ہر مطالبہ پورا کیا جائے, نہ تو یہ شریعت نے لازم کیا ہے ہم پر, اور نہ اخلاقاً بھی یہ لازم نہیں ہوتا ہر بندے کا ہر سوال ہر مطالبہ پورا کیا جائے. تو جیسی سچویشن ہے, جیسا انداز ہے, وہ میں اس پر جو ہے نا وہ ایک اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن واقعہ ہے ایک, اور درس ہے اس کے اندر, سبق ہے ہمارے لیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور مجھے اپنی وراثت جو آپ کے پاس مال ہے نا اس میں سے میرا حصہ بھی دیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین فتین آدمی تھے, تو آپ نے اس کو نا 1 درہم عطا فرمایا.
اس نے کہا اتنا مال ہے جی آپ کے پاس اور 1 درہم. فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم بھائی کیسے ہو میرے؟ اس نے کہا جی آپ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے، میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا، صحیح. تو میں بھائی ہوں آپ کا. آپ نے 1 درہم دیا. اب اس نے کہا کہ جی صرف 1 درہم. آپ نے فرمایا اس کو غنیمت سمجھو، اگر میرے اور بھائی آ گئے نا تو یہ 1 بھی نہیں ملے گا، 1 بھی نہیں ملے گا. تو وہ بعض اوقات اب لوگ جو ہے نا وہ مل رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی حصہ دے دیں تو ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی دے دیں، ایسے بہت سارے ہیں. تو ہر بندہ یہ مطالبہ کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ویسے مطالبہ جو ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے پاس نا ایک بندہ آیا مسجد میں نا، نقیب بھائی ان کی مسجد میں. اس نے آ کر کہا جی میں آل نبی ہوں. کیا ہم نے سادات سمجھ کر خدمت کی، جو بھی کھانا وغیرہ تھا وہ پیش کیا، سب کچھ کیا. بعد میں پوچھا آپ کون سے سید ہیں؟ اس نے کہا جی میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں. تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے. تو لیکن اس عالم میں کبھی اس طرح کی سچویشن ہو مفتی صاحب، تو بندہ کیسے ہینڈل کرے؟ پتہ ہے کہ اگر کچھ نہیں دیں گے، اچھا پاس نہیں ہے تب بھی ایک مسئلہ ہے، اچھا نہیں دیں، اگر ہیں بھی ہیں تو نہیں دیں تو تب بھی وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آپ تو جناب مدنی چینل پر آتے ہیں اور آپ ہی ہمارا دل توڑیں گے. ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے نا، کیا کریں پھر؟ اصل میں وہی کہ دل توڑنا اور اپنے آپ کو خواہ کا دل توڑوانا. جی کہ ہر وقت ہتھوڑا ہی لے کر بیٹھے ہوئے کہ جناب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اپنے دل پہ مار لوں گا اس کو. جی یہ بھی صحیح ہے. یہ والی کیفیت ہوتی ہے. تو اصل وہی ہے کہ اصل میں اس میں 2 طرح کا جو ہے وہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے، بزرگان دین کی سیرت. ایک تو وہ ہے کہ وہ مسائل فلا تنہر، تو وہ اللہ والے ہیں کہ وہ بہرحال جو ہے وہ منع ہی نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو وہ جو ہے وہ ہر سائل کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. خود دیتے ہیں یا مانگا جاتا ہے؟ مانگنے پر بھی دیتے ہیں. یہ اصل یہ کہ وہ منع نہیں کرتے، یعنی وہ منع نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک صفت تھی کہ آپ دیکھیں سیرت میں آتا ہے کہ آپ سے مانگا بھی لوگوں نے، اور باقاعدہ درستی کے ساتھ مانگا، سختی کے ساتھ بھی مانگا، تو حضور نے کرم ہی جو ہے وہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو یہ بھارت سب سے بہترین جو ہے وہ ہے. لیکن یہ ان کے لیے جو دینے والے ہیں، سامنے والوں کے لیے نہیں کہ وہ ان کو یہ سنت یاد دلا کر زبردستی ان سے لیتے رہے. تو ان کو یہ اس طرف جانا چاہیے کہ حضور نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ آپ کا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے، نیچے والا ہاتھ جو وہ نہیں ہونا چاہیے. سوال کرنے سے جو منع کیا کہ بزرگان دین نے، کہ اگر ان کے اپنے گھوڑے کا چابک بھی نیچے گر جاتا تو کسی کو اٹھا کر دینے سے کہ مجھے وہ اٹھا کر دے دو، اس طرح کے سوال سے بھی وہ بچتے تھے. کہ انہوں فرماتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال مت کرو، تو میں اس تعلیم پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں. تو جب ایک اپنی رکھی ہوئی چیز بھی کسی سے مانگنا کہ یہ مجھے اٹھا کر دے دو، اس سوال سے منع کیا گیا، تو کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ مانگنا یہ کتنا بڑا جو ہے وہ غیر مناسب جو ہے وہ عمل ہے. تو بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہر ایک سے مانگنا بھی نہیں چاہیے. بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو جن سے بڑا مان ہوتا ہے، جیسے والدین ہیں، آپ ان سے جیسے بڑے بھی ہو گئے ہیں، آپ اپنے والدین کو خود ہزاروں روپے عیدی دے دیا، اب آپ آگے کہیں کہ ابو عیدی مجھے دے دیں، اس میں سے وہ اس عیدی کا اپنا ہی مزہ ہے مفتی صاحب. تو وہ ایک الگ چیز ہے. جو والدہ عطا فرما رہی ہوں، جو والد صاحب بتا رہے ہوں، اس عیدی کا اپنا ہی مزہ ہے. تو اب وہ مانگنا جو ہے وہ ایک الگ ہے، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ مان ہے. اسی طرح بچے اپنے باپ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو یہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن جو اس کے علاوہ ہے تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے. کیا بات ہے. عادل بھائی حضور کی عطا پر کوئی شعر سنائیں. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا خرم بھائی آپ حضور کی عطا پر کوئی شعر سنائیں. کسوٹی ہو گئی ہے فوری طور پر میرے ذہن میں بھی کچھ نہیں آ رہا. زیل بھائی چلیں عادل بھائی کے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. زیل بھائی بھی ہیں. مانگیں گے مانگے پائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کے. زیل بھائی یہ طرز میں سنا لیں گے آپ؟ جب نعت خواں تو نہیں ہوں میں، لیکن عادل بھائی ساتھ دیں گے تو پڑھ لیں نعت گے. خواں تو آپ نعت خواں ہیں، ہر سنی نعت خواں الحمدللہ. مانگیں گے مانگے جان
پائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، مانگے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، کچھ میسیج بھی آ رہے ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے، سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، ایک سوال عرض ہے کہ تمام حاضرین سے پوچھیں کہ عید کے دن پیش آنے والا کوئی دلچسپ واقعہ جو زندگی کا بیسٹ واقعہ ہو سنائیں۔ شعیب بھائی کا ایک کمال ہے، واقعہ بڑے مزے سے سناتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں ان کا ایک واقعہ سنانے کا انداز ہے جی۔ میں نے کہا مفتی صاحب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ جہاں بھی ہوں تو سوال ہو ہی جاتا ہے، تو ساتھ ہی ایک جو دلچسپ واقعہ ہے میرے ساتھ ہونے والا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال بھی مفتی صاحب کی طرف بڑھے گا۔ وہ یہ کہ پھر سوال عید پڑھانے کا جو ہے وہ اتفاق یا یوں سمجھے کہ الحمدللہ موقع ملا، تو وہاں یہ مسئلہ ہوا کہ وہ خطبے کی جو کتاب تھی وہ میں گھر بھول گیا تھا، کیونکہ خطبہ ہم نے وہ دیکھ کر ہی پڑھنا تھا، تو عید کے دن جو ہے وہ میں وہاں پر پہنچ گیا۔ اب مجھے جو یاد تھا وہ جمعہ کا خطبہ تھا، اب وہ جو عید کا خطبہ تھا وہ میں گھر بھول گیا۔ اللہ، تو اس میں یہ ہوا کہ پھر وہ جمعہ کا ہی خطبہ میں نے شروع کیا، اور پھر آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا۔ تو یہ مفتی صاحب کی طرف سوال بھی بڑھ جائے گا، یہ ہو گیا خطبہ۔ آپ کے لیے دلچسپ واقعہ بھی ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ہو جائے گا خطبہ ان کا؟ جی خطبہ تو ہو جائے گا۔ خطبہ کے لیے عید کا خاص خطبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی خطبہ پڑھنے سے جو ہے وہ عید کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ ویسے عدنان بھائی، آپ کی زندگی کا کوئی عید کا یادگار واقعہ؟ فی الوقت تو کوئی ایسا ذہن میں نہیں ہے جی، میں یاد کرتا ہوں انشاءاللہ تو کچھ سناتا ہوں۔ اس طرف بڑھتے اصل میں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ہمارے ساتھ جو عید والے دن جو واقعات ہوں گے نا، وہ اسی طرح کے مسائل سے ریلیٹڈ، یہ وہ کسی نے مطلب جو ہے وہ عید غلط پڑھا دی ہے، تکبیریں بھول گیا ہے، تو وہ اچھا اس کے اندر لوگوں کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ بھی ہوا ہے ایک جگہ، تو مجھے کال آئی کہ بھئی یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، تو بعض اوقات اس میں وہ مزاح کی اور مذاق کی صورت بھی بن جاتی ہے، لوگ سمجھ جانتے نہیں ہیں۔ تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ بھول گیا ہے، اب امام صاحب کو بھی چاہیے پہلے سے مسئلہ بتا دیں کہ بھئی اگر بھول جائیں تو یہ جو ہے لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جی اس کے جو دیگر احکامات موجود ہیں۔ لیکن بعض جگہ کیا ہوتا ہے، امام صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ پیچھے لقمہ دے رہے، اب پھر وہ اس کے اندر جیسے یہ جو یہاں ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے پیچھے ایک مقتدی، سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ایک کہہ رہا ہے تکبیریں تکبیریں تکبیریں، وہ تکبیریں رہ گئی ہیں۔ ایک جگہ یہ ہوا کہ بھئی وہ جو ہے نا بیٹھنا تھا اتحیات میں، تو وہ اتحیات سے کھڑے ہو گئے، جی تو اب وہ سب لقمے دے رہے ہیں، امام صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا ہے اتحیات اتحیات، التحیات، بھائی اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ صحیح۔ تو لوگ جو ہے نا وہ عجیب و غریب طرح کے جو ہے بعض اوقات اس طرح، حالانکہ دین سیکھنا، شریعت کے احکامات کا سیکھنا یہ ہر بندے پر لازم ہے، صحیح۔ تو ہمیں چاہیے کم از کم جو ہم پر لازم ہے، بھئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کی نماز ہے، اس کے مسائل جو ہے وہ جاننا، اور موٹی موٹی باتیں تو ہر بندے کو جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ جی لقمہ دینے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے، یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت، اپنی مرضی تھوڑی ہے کہ کسی نے جی تکبیر چھوڑ دی تو آپ جو ہے وہ بولنے شروع کر دیں، کسی نے جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا بس سجدے میں بس سجدہ کرو جی، یہ تو اور جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، تو جی نماز ٹوٹنے کی طرف چلی جائے گی۔ ویسے درست لقمہ دینے پر تو یہ تھا کہ نماز جو ہے وہ یا تو سجدہ صاحب سے ہی بچ جائے گا بندہ، یا سجدہ صاحب ہوگا، اور جو اس طرح کا کام کر دے گا بندہ اور امام صاحب اس کی بات کو لے لیں، تو ایسی صورت میں تو نماز بھی گئی اس بندے کی، اس کی بھی گئی، اور امام صاحب نے لے لی ایسے بندے کی جو خارج نماز ہے، تو امام صاحب کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، سارے جو ہے وہ ایک نئے فساد کو جو ہے انہوں نے جنم دے دیا۔ تو ایسی صورت میں مفتی صاحب اسی مزید دفعہ عید پہ میرے ساتھ ہوا یہ۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قریبی مسجد میں عید پڑھنے گیا، نماز امامت تو نہیں کر رہا تھا، اسد بھائی جو ہے وہ امامت کر رہے تھے، صحیح۔ تو ہم جس فلور پر تھے تو آپ کو پتہ ہے بارش ہو رہی تھی، لائٹ چلی گئی بیچ میں، اللہ تو اوپر والے فلور پہ بالکل بھی آواز نہیں آئی۔ یا اللہ، اچھا، اور ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہی لائٹ چلی گئی۔ اللہ اتفاق۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ
کافی دیر سننے کی کوشش کی، لیکن جناب پھر پیچھے سے کسی نے جو ہے وہ تکبیر کہی تو اس کو سوچتے ہوئے کہ جی اس کو شاید آواز آ رہی ہوگی بھائی، اس لیے یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو ہم نے پہلی رکعت تو جو ہے وہ جیسے تیسے مکمل کی. اب دوسری رکعت کے اندر کافی دیر تک آواز نہیں آئی تکبیر کی. پھر کسی صاحب نے تکبیر کہہ دی، اب باقی سب نے اس کی تکبیر کے اوپر تکبیر کہہ. جب ہم سجدے میں چلے گئے تو پھر جب سجدے میں گئے تو آپ کے کان فرش سے قریب ہوتے ہیں، اب پیچھے سے تکبیر، نیچے سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد تحیات میں بیٹھے ہیں تو جناب 10 منٹ ہو گئے، تحیات ہمارے ختم نہیں ہو رہی. نیچے سے آگے نمازی نے بولا نماز ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تو پھر تو وہاں سے نکلے اور اعلان کیا کہ یار جن کی یہ نہیں ہوئی ہے دوسری مسجد میں جائیں. خیر قریبی مسجد میں نماز 8:45 بجے تھی تو وہاں جا کے دوبارہ عید کی نماز ادا کی. لیکن اس سے مجھے وہ یہ ہوا کہ اس طرح کے ایمرجنسی سچویشنز کے اندر یا خاص طور پہ اس طرح کے بڑے مواقع کے اوپر مکبر کا باقاعدہ اہتمام کرنا، جہاں پہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مساجد کے اندر نا سوراخ ہوا کرتے تھے شروع میں، اب سوراخ نہیں ہے اوپر تک. اچھا بعض جگہ اگر ہیں بھی نا تو گراؤنڈ اور فرسٹ میں تو ہیں، اوپر نہیں ہے، اس سے اوپر والوں میں نہیں ہے. جی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز آتی ہی نہیں ہے جی. اور مکبر کا اہتمام نہیں ہے. جی. تو وہ پھر جو ہے نا اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اب چونکہ اچھا حالانکہ جب میں گیا تھا نا اس وقت ہمارے گھر کی لائٹ جا چکی تھی لیکن مسجد کی آ رہی تھی، صحیح، بیان کی آواز آ رہی تھی. لیکن وہ یہ سچویشن ہے، میں نے کہا کہ واقعی اس چیز کے اندر اہتمام جو ہے وہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ یہ اچھا. پھر اور آپ دیکھیں جب یہ ہو گیا چلے نماز ہو گئی، اس کے بعد آ کے وہ جنریٹر چلا رہے ہیں. جنریٹر ہمارے علاقے میں لائٹ جاتی نہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، تو وہ جنریٹر شاید چلا ہی نہ ہوگا کبھی سے. تو وہ اس وقت مہینوں بعد وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ویسے ہی نہیں چلا. لیکن تو اس میں یہ تو جو پلان انتظامیہ کو ہر صورت میں اور خاص طور پہ اس طرح کے بڑے اجتماعات کے اندر کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا وہ ہوگا تو اس کے اندر بالکل جو ہے وہ مکبر والا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ بارش ہو رہی تھی آپ کے گھر میں بھی؟ آپ نے کیا کیا بارش میں؟ پھر کچھ بھی نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے. ان کے گھر میں بارش ہو رہی تھی جب عید والے دن بارش ہو رہی تھی. مفتی صاحب یہ بڑا پیارا ایک میسج ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ دین بھی سیکھ رہے ہیں اور بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ آج کے پروگرام میں یہ شروع میں ہی سیکھ لیا کہ بلا وجہ کسی سے عیدی آپ نہ مانگیں، اور عید کے علاوہ تو بالخصوص آپ عیدی نہ مانگیں نا کہ سامنے والا کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو مساجد کی انتظامیہ ہے ان کے لیے بڑا پیارا ایک سبق آج کے جو مفتی صاحب نے واقعہ بیان کیا اس سے ہے کہ پلان بھی آپ تیار کر کے رکھیں. اچھا یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، کبھی جنریٹر بھی ہے صحیح چلتا ہے، یو پی ایس بھی ہے، لیکن اچانک یہ خراب ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کے پاس پلان بی سی ڈی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ ایک نہیں ہے دوسرا نہیں ہے تیسرا، تاکہ نمازی منتشر نہ ہو، نمازیوں کو پریشانی نہ ہو. نمازی آئے ہیں اور پھر اگر ایسی کیفیت ہے کہ اگر ان کو نماز نکل گئی تو آپ خود سوچیں. اچھا پھر یہ کیفیت جمعے میں بھی ہو سکتی ہے نا. جمعے میں بھی الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع مساجد کی طرف آتا ہے. عید تو چلے سال میں 2 مرتبہ ہم جمع ہوں گے، عید پہ بھی اہتمام ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر جمعہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر ہفتے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع آنا ہے، اور پھر تقریباً مساجد میں اگر ایک ہی ٹائم ہے قریب میں اور نہیں پہنچ سکے تو بہت ساروں کے جمعے کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے پلان لازمی بنائے. اور بڑا پیارا مصعب آج یہ میں نے جو سیکھا ہے نا مکبر کے حوالے سے کہ یہ اہتمام بھی یعنی یہ تو ائمہ کرام اپنے ذمہ لے لیں نا. جی دیکھیں اصل میں آپ دیکھیں گے مساجد جتنی بھی منزل ہو، ہر منزل کے اوپر چندہ کرنے کے لیے کمیٹی ہر بندے کو الگ متعین کرتی ہے. ٹھیک ہے تو بھائی جس طرح آپ نے چندے کے لیے ہر منزل کا الگ بندہ متعین کیا ہوا، اسی طریقے سے آپ کو مکبر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ مکبر جو ہے نا مائک بھی چل رہا ہے اور مکبر بھی اپنی آواز چلا رہا ہے. جی مقصد یہی ہے کہ جب مائک بند ہو جائے تو پھر بہرحال جو ہے وہ مکبر کی حاجت ہوگی، پھر ہی مکبر جو ہے وہ اپنی آواز سے وہ کرے. اور پھر وہی مکبر کے لیے آپ کو کن صفات کا حامل فرد جو ہے وہ لینا ہے، اس کی تکبیر بھی درست ہو، اس کو سینس بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو کب تکبیر کہنی ہے، کس طریقے سے کہنی ہے. تو یہ ساری باتیں وہی بات آپ نے صحیح کہی کہ یہ انتظامیہ بھی نہیں کرے گی، یہ امام صاحب کریں گے. مکبر والا کام تو امام صاحب کریں گے نا. وہی ایسے افراد کا انتخاب کر کے اور ان کو یہ کہیں کہ آپ یار فلاں مسجد میں، اچھا پھر وہ وہاں دیکھ بھی لیں کہ وہاں جس جگہ آپ مکبر کو کر رہے ہیں اس کو آواز آبر ہی نہیں آ رہی. کیونکہ اگر وہی آپ نے کہا جیسے ہول نہیں ہوگا تو مکبر کو پھر آواز آگے سے نہیں آئے گی، پھر تو وہ پیچھے کی شاید سیڑھیوں کی طرف سے شاید آئے گی تو اس کو شاید پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. تو ان چیزوں کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. جی
صدام حسین اتاری بہاڑی سے عرض گزار ہوں. میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو عید الفطر مبارک ہو. دور طالب علمی میں آپ عید کہاں کیا کرتے تھے؟ گھر میں یا باہر کسی ذمہ داری پر؟ دور طالب علمی میں جو عید الاضحیٰ ہے وہ تو جامعۃ المدینہ میں ہوتی تھی. تو کھالیں کرنی ہوتی تھیں، پہلا دن بھی اور دوسرا دن بھی، اور تیسرے دن کوئی اجازت لیتا تھا میں کہ گھر کے قریب ہی جامعۃ المدینہ تھا، پھر میں گھر چلا جاتا تھا. ایک ادمر تو یاد آ رہا ہے کہ میں پہلے دن چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے جو علاقے کی ذمہ داران تھے انہوں نے ہمارے استاد صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں بھی یہاں پر اسلامی بھائیوں کی حاجت ہے، تو آپ شاہ صاحب کو ادھر بھیج دیں، کھا لیں یہاں پر، یہ جمع کر لیں گے. تو پھر میں نے وہ ایک عید اپنے گھر میں کی تھی. عید الاضحیٰ کا تو عید الفطر کا تو یوں ہے کہ عید پڑھانی ہوتی تھی کہیں یا گھر میں ہی ہوئی ہے. جامعۃ المدینہ کا یاد نہیں آ رہا کہ میں نے عید الفطر جامعۃ المدینہ میں کی ہو، یہ گھر پہ ہی تقریباً کی ہے میں نے. زیل بھائی، دین اسلام، اچھا ہمارا ایک ٹاپک خرچ کرنے کے حوالے سے تھا. میں نے جیسے شروع میں انٹرو میں کہا دین اسلام ہمیں خرچ کرنے کی جو اہمیت کو بیان کرتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے قرآن پاک کی متعدد آیاتیں اور جی. احادیث بھی ہمیں رغبت اور ترغیب دلاتی ہیں کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں ہمیں خرچ نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے 5 چیزوں کے بارے میں رغبت ارشاد فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جی. اور ارشاد فرمایا خرچ کی ابتدا اسٹارٹ اپنے اہل و عیال سے کرو. بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی مالداری ہو. جو سوال سے بچنا چاہے اللہ پاک اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اللہ پاک اسے بے نیاز کر دیتا ہے. شاہ صاحب یہ حدیث پاک جو ابھی سنی ہم نے، جی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین تربیت ہماری فرمائی ہے. پہلی بات جیسا کہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس میں رغبت ہے، ترغیب ہے کہ انسان کو خرچ کرنے والا ہونا چاہیے. یہ بات چلی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے والا ہو، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرنے والا ہو، دوست احباب ہیں ان پہ خرچ کرنے والا ہو، نہ کہ سوال کرنے والا ہو. جی. کیونکہ اوپر والا ہاتھ سے مراد یعنی دینے والا ہاتھ، جی. اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ. تو انسان کی جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، اگر وہ دینے کی صورت میں ہوگی تو اس میں اس کی عزت بھی ہوگی، جی. اس کا وقار بھی ہوگا. جی. اور اگر وہ لینے والا ہوگا، جیسا کہ سوال بھی بات بھی چلی ابھی کہ عیدی مانگنا، یا جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو یعنی آپ کے لیول کے نہیں ہیں یا جہاں بنتا نہیں ہے سوال کرنا، اگر آپ وہاں مانگیں گے تو آپ کی عزت ہی کم ہوگی. جی. اور دوسری بات جو بڑی پیاری بات فرمائی کہ سب سے جو ابتدا ہے نا جی. وہ اپنے اہل و عیال سے ہو. متعدد احادیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے جی. وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں پہ خرچ کر رہے ہوں گے، اپنے باہر کے افراد، اپنے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دعوتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے. اچھا، بعضوں کی عادت ہے باہر سخاوت بھی کر رہے ہوں گے، صدقہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جو اپنے گھر والے ہیں ان پر نہیں، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں شاید ان پر نہیں کریں. باہر تو وہ کر رہے ہوں گے کہ باہر دینا ہے، چلے اس نے مدد کا کہا ہے تو ادھر مدد کر دی، فلاں کو کر دی، لیکن باہر تو دعوتیں پورا کھانا کھلا دیں گے. جی. گھر کے اندر اگر بہن کبھی کہہ دے کہ بھائی رول لا دو یا برگر لا دو تو بسا ہوگا سوال ہوتا ہے کیوں لا دو بھائی، آپ پہ سے دو مجھے، یعنی اس طرح کی بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. تو چلیں ایک مذاقاً کوئی بات ہوئی اپنی جگہ، لیکن اگر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں گے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت، جی. یعنی اگر بندے کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ اس کا مال اس کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے خرچ ہو جائے، کیا بات، تو اس سے اچھا مال کون سا ہوگا؟ کیا بات. ایسے ہی ایک اور بڑی پیاری بات حدیث میں بیان کی گئی کہ خرچ وہ بہتر ہے جس کے بعد بھی مالداری ہو. جس کے بعد بھی مالداری ہو، ہاں، یعنی انسان خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے بعد اتنا مال ہو کہ اس کو کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ پڑے. جی. یعنی ہمارے یہاں اعتدال کا درس ہے یہاں پر. ہاں، اعتدال ہو. یعنی ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ یہ بھی ہیں وہ بہت ہی خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر ایک کیفیت ایسی آتی ہے ان کی. اچھا، یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ یہ جو حد سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ناک بچانے کے لیے، ناک بچ جائے اس کے لیے وہ قرض لے لیں گے. اچھا، شادی پر دیکھ لیں، اچھا بچے کا عقیقہ کرنا ہے،
کوئی پروگرام کرنا ہے نا اس نے، اب ناک بچانے کے لیے، حالانکہ ناک لگی ہوئی ہے، ساتھ ہی ہے، کہیں نہیں جاتی، لیکن پھر بھی اس ناک کو بچانے کے لیے وہ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرض بھی لے لیں گے، اور پھر اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرض اتارنے کے لیے اتارنے کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے، اور پھر بندہ سیدھے نہیں ہو پا رہا، کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی، کیوں بھائی؟ اب یہ ادھر سے قرض اتنا زیادہ لے لیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے نا اس پہ راضی رہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، آپ انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ ابھی مزید عید کی جو جی شاپنگ ہوئی ہے تو کئیوں نے اتنا خرچ کیا ہوگا کہ ابھی مہینے کا اینڈ ہے، جی تو وہ مہینے کا اینڈ آس لگ گئی ہوگی، مشکل ہو جائے گا، کہیں آس لگ گئی ہوگی کہ بونس کی بھی ترکیب ہے، اور کہیں آس یہ بھی لگ گئی ہوگی کہ چلیں اب قریب ہے، اب تو آ جائے گا۔ شاید یہ گھر پہ خرچ کرنے کی جو بات ہوئی، اس سے جی مجھے ایک چیز آئی کہ گھر پہ خرچ کرنا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے مرد کا ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ گھر پہ خرچ کرے، لیکن خواتین کے لیے بھی اس میں ایک پہلو ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے کئی دفعہ۔ آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، فلاں برتن مہمانوں کے لیے ہیں، اچھا یہ کھانے کی جو ڈشز بن رہی ہے نا، یہ وہ گھر والوں کو جو ملتا ہے نا وہ مہمانوں کے صدقے میں ہی مل رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے گھر کو اتنا پرتعیش دسترخوان لگا دیا ہے کہ یار صرف گھر والوں کے لیے۔ واہ واہ، ہمیشہ ہمارے یہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے نا، یعنی ایک تو ہوٹلنگ آج کل کراچی یا اس طرح کے بڑے شہروں میں ہے کہ چلیں وہ اپنی فیملیز کو باہر جو لے آتے ہیں یا ہوٹلنگ کروا دیتے ہیں، لیکن ویسے اگر آپ پرانا جب ہوٹلنگ کو قطع نظر کر کے دیکھیں، فیملیز میں کیا ہوتا ہے، اچھا کھانا کب بننا ہے؟ جب مہمان جب آئیں، مہمان آئیں گے تو ان کے صدقے میں بچے بھی کھا لیتے ہیں۔ ابھی یہ نئے برتن کب نکلنے؟ جب مہمان آئے۔ ارے بھائی تو ہمارے لیے نئے برتن کیوں منع ہو گئے بھائی؟ ہمارے بچوں کے لیے کیوں منع ہو گئے؟ وہ تو گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ہے مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ تو وہی کہ بھئی یہ جو خرچ کی بات ہے یہ تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، تو آپ ان کے لیے بھی نکال دیں نئے برتن، ان کے لیے بھی جو ہے وہ دسترخوان جو ہے وہ آپ پورا لگا دیں۔ نہیں نکلتے ہیں مفتی صاحب، سردی میں ٹٹر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ مہمانوں کے لیے۔ تو ایسا اللہ عافیت فرمائے۔ مجھے یہ نا ادھر سے ایک بات یاد آئی، وہ ہمارے ایک جو شمالی علاقہ جاتا ہے، پہاڑی جو علاقہ جاتے ہیں، وہاں پر مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، تو برف باری ہوتی ہے، سردی شدت کی، اور پھر لوگ پہلے ہی کچھ جو ضرورت کا انتظام ہوتا ہے، لکڑی وغیرہ کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ آزمائش میں نہ آئے، یہ جو برف باری کے ایام ہیں یہ سکون سے گزر جائیں۔ تو یوں ہی اس نے کچھ ایک آدمی نے لکڑیاں جمع کر لیں، اس نے یہ ذہن میں بنا لیا کہ مشکل وقت کے لیے میں نے نا یہ جمع کی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، آگ نہیں کہہ رہے، نہیں یہ مشکل وقت کے لیے۔ کبھی اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں، وہ شاید مشکل سمجھتے ہیں کہ جو میرے اوپر مشکل آئے گی، تو خیر جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نکالیں، نئے برتن نکالیں، نئے بستر نکالیں، اللہ دینے والا ہے، یہ ٹوٹیں گے تو نئے آ جائیں گے، اللہ نے یہ بھی تو دیے ہیں اور بھی دے دے گا، لازمی نہیں ہے کہ توڑنے کے لیے نکالیں آپ، لیکن یہ ہے کہ استعمال کریں۔ یہ بڑا پیارا ایک پیغام ہے اس میں کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دسترخوان لگائیں، اچھا دسترخوان لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ خرم بھائی روایت درج کرتا جی ہوں جی خرچ کے حوالے سے، جی، اور گھر والوں پر خرچ کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے حدیث پاک میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے صدقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ترغیب دی۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی دینار، جی یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ 1 دینار، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اپنے آپ پہ خرچ کر۔ واہ۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک اور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو اپنی زوجہ پر خرچ کر۔ واہ واہ، پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسے اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ کیا بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کر، جو تیرا نوکر ہے، جو تیرا کام کرنے والا ہے، اس پر خرچ کر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، اب تو جہاں اس کو مناسب سمجھتا ہے، جہاں دیکھتا ہے تو وہاں خرچ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری ترتیب ارشاد فرمائی، اپنے آپ پر بھی جب ضرورت، مطلب ایک ہی ہے، جب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کی صحت درست ہوگی، آپ کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں انداز زندگی، آپ سکون میں ہیں، تو آپ سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں نا وہ بھی سکون میں رہیں گے۔ اور اگر آپ نے کبھی اس طرح کا معاملہ کیا، یہ عام جنرل بات ہو رہی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ آدمی جو ہے بالخصوص اولاد، والدین
اپنے آپ پر اپنی اولاد کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اولاد پر بھی خرچ کریں، اپنی جو ہے وہ زوجہ پر بھی خرچ کریں، اور جو آپ سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان پر بھی، اور پھر فرمایا اب تیری مرضی ہے، جہاں تجھے درست لگے وہاں خرچ کر لے۔ تو یوں ہمیں چاہیے اس اعتبار سے بھی دیکھیں اور پھر اس پر جو ہے وہ خرچ کرنے کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، مزید کال بھی لیتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو مشکات طرف سے عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، پشتو میں کہا ہے شاید، دوبارہ یہ کال چلائیے گا۔ کیا نام بتا؟ شاہ صاحب آپ کو مشکات طرف سے عید مبارک۔ خیر مبارک، بخیر راغلے۔ یہ وہ اللہ برکت۔ لینگویج ہے جو ماں باپ سمجھتے ہیں۔ جی بعض یہ اس کی لینگویج بھی بچاؤ کا میری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ میں ظفر سعیدی رحیم خان سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اگر عید میں حاجی عمران بھائی اور حاجی حبیب بھائی شامل ہو جائیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کاش ہمارے پروگرام میں آئیں، انشاءاللہ آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ ظاہری بات ہے وہ آ رہے ہیں، پروگرام مفتی صاحب کے ساتھ آتا ہے، مفتی قاسم صاحب ہیں، عبدالحبیب بھائی ہیں، نگران شورا ہیں، اور یوں کہیں کہ پورا سال ہی اس پروگرام کا سب کو انتظار بھی ہوتا ہے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں سید عبدالواحد شاہ اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ ثاقب شاہ صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ خان اسلام بھائی عادل بھائی سے ایک فرمائش ہے، بلبل مدینہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا ایک کلام اگر اسی طرز میں سنا دیں تو مدینہ مدینہ۔ شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ کیا بات ہے جی۔ ویسے عادل بھی حاجی مشتاق صاحب کے انداز میں آپ پڑھ لیتے ہیں؟ کا انداز تو سبحان اللہ کوشش کاپی جیسے کی جاتی ہے۔ ہمارے محفوظ بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا، ان کا میرا خیال ہے اوریجنل انداز بھی وہی ہے جی بالکل۔ محفوظ بھائی کا جو انداز ہے سیم حاجی مشتاق صاحب کا، آنکھیں بند کر کے سنے تو یوں لگتا ہے کہ حاجی مشتاق صاحب پڑھ رہے ہیں، جی ان کا کلام چل رہا ہے۔ ویسے آپ یہی والا شعر ایک شعر سنا دینا حاجی مشتاق صاحب کی انداز میں۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، 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 نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ خرم بھائی خرچ کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرچ کرنے میں سب سے پہلی تو نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ خرچ کرتے وقت جو ہے نا وہ اور اچھی اچھی نیتیں کر لے۔ یہ بھی نیت کر لے کہ میں جو ہے یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اور پھر اپنے گھر والوں کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے وہ کر لے۔ جب انسان فراغ دلی سے ایک پورے معاشرے کا ایک ذہن بن جائے کہ ہم نے نچلے طبقے کو، جو ہم سے ہمارے جو غریب بھائی ہیں، جو ہمارے ضرورت مند طبقہ ہے، ہم اس پر خرچ کریں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، یا رشتہ داری کے حقوق کے نام پر، یا اپنے دوست پر مہربانی کے نام پر، یا کسی بھی حوالے سے ہم اس کو دیں، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق دے، تو پھر آپ دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں نا زیادہ تر رمضان کے اندر زیادہ تر خریداری زیادہ ہوتی ہے، کاروبار زیادہ چلتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں لوگ، زکوٰۃ، صدقات یا ویسے ہی جو مدد کے نام پر دیتے ہیں، تو یہ اس کا اثر مارکیٹ میں آتا ہے۔ مارکیٹ یعنی کاروبار اس کا چلتا ہے اور یہ ملک کی معیشت پر بھی اچھا اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ یہ خوف پال لیں نا کہ کوئی مشکل حالات آ جائیں گے اور خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیں، تو ان کی اپنی معیشت جو تجارت پر چل رہی ہے نا، وہ خود تجارت ان کی جو ہے نا سلو ہو جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو یہ جو قرآن کریم میں جو فلسفہ دیا ہے نا، جیسے عام طور پر خوف کا طور پر بندہ کیا کرتا ہے کہ چیز کو سنبھال کے رکھ لے۔ کسان کے پاس تھوڑے سے دانے ہیں، اب اس کو پتا ہے کہ آگے چل کر ہے نا مشکل حالات آنے والے ہیں، تو عقل مند کسان وہ نہیں کہ سارا کا سارا بچا کر رکھ لے، وہ ہے کہ جو آدھا بو دے، انویسٹ کر دے، اور وہ بعد میں اس کے وہ کام آئے گا۔
صحیح. تو یہ بہت خوب. سمجھداری نہیں ہے کہ سارا کا سارا اپنے مشکل وقت کے لیے وہ جمع کر کے رکھ لے. تو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو ہم دیتے ہیں نا، وہ محض خرچ کرنا نہیں، وہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے. کیا بات ہے، وَمَا زبردست. أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. واہ واہ جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے. واہ. تو یہ دینے سے مال جو ہے نا، یہ دین اسلام میں ہماری جو عقل ہے، ہماری جو فکر ہے، وہ تو ہمیں یہ سمجھاتی ہے بچا کے رکھو کام آئے گا. جی. لیکن دین اسلام وہ یہ فلسفہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو ایسے وقت میں اپنے جو ضرورت مند بھائی ہیں، بہنیں، ان کے کام آنا چاہیے. ان کے کام آئے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی تجارت میں اس کا فائدہ ہوگا. صحیح، کیا بات یہ ہے، ہماری ملک کی معیشت کے لیے زبردست. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑا پیارا میسج بھی دیا آپ نے. آج کل عید کے ایام چل رہے ہیں، خرچ کی بات آئی تو میں عرض کروں کہ جن کے ہاں جا رہے ہیں ان کو ان کے بچوں کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ لے کے جائیں. ان کے بچے ہیں چھوٹے تو زبردست، بہت پیارا بچوں میسج. کا ایک تو دل خوش ہوتا ہے، اور بچوں کے واہ دل واہ. خوش کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے جو بارہا امیر علیہ السلام نے سنی ہے سبحان اللہ. کہ جنت کے اندر ایک دار الفرح ہے، ایک گھر ہے جو بچوں کا دل خوش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس گھر میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. تو کیا بچوں کا ایک تو دل خوش ہوگا، دوسرا ماں باپ کا دل خوش ہوگا کہ ان کے بچوں کو آپ عیدی دیں گے، کچھ دیں گے، تحفہ دیں گے. آج کے دن یعنی عید کے دن تو بچوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے عیدی لینے کی. عیدی لے اچھا، پھر وہ بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، آج اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. بچے بڑی شدت سے عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. عید کا انتظار ہوتا ہے، اور اسی لیے ہوتا ہے کہ بھائی عیدی ملے گی عیدی ہمیں. ملے گی اس لیے. بچے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں مہمانوں کو نا، ان کو جی. بار بار چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، اچھا، بار بار. تو اتنا آپ سوچیں کہ اگر کوئی مہمان دیے بغیر چلا گیا، اس بچے کے دل پر سے کیا گزرے گی. یار یہ کیا مہمان آیا اور عیدی دیے بغیر چلا گیا. اچھا، یہاں پر مفتی صاحب ایک مسئلہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ بچوں کو جو عیدی ملی، تو یہ بعض اوقات تو بچوں کی ملک ہوتی ہے، یا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا والدین کو، یا جو دینے والا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میں نے کس کی ملک کرنی ہے، تو وہ بچے کو دے کر چلے جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات پیسے زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ والدین رکھ لیتے ہیں، والدین استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا والدین کے لیے آپ فرمائیں گے؟ دیکھیے، عیدی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عیدی وہ ہوتی ہے جس میں عرفاً بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے کو دینا ہی مقصد ہوتا ہے، بچے کو ہی مالک بنانا مقصد ہوتا ہے. جیسے چھوٹے پیسے جب بچوں کو دیے جاتے ہیں، کسی جگہ پر 10 روپے، 100 روپے، 200 روپے، بچوں کے اعتبار سے بعض جگہ 500 روپے بھی بڑے بچوں کو تھوڑے دیے جاتے ہیں. لیکن بعض جگہ ہوتا ہے بسا اوقات وہ بچہ جو بالکل گود میں ہوتا ہے، طفل ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں بھی جو ہے وہ 1500 بھی جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. وہاں مقصد اس کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے والدین کو دینا مقصد ہوتا ہے. تو جہاں والدین کو دینا مقصد ہے لیکن بچے کے ہاتھ میں صرف رکھا جا رہا ہے، تو وہ والدین کی ملکیت ہے. اور جہاں بچوں کو ہی دیا جا رہا ہے، جو سمجھدار بچے ہیں، جو باقاعدہ اپنی آ کے عیدی مانگتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو وہاں پر بچے کو ہی دینا مقصود ہے، تو وہ بچے کی ملکیت ہے. اب جو بچے کی ملکیت والا پیسہ ہے وہ بچے پر ہی استعمال ہو سکتا ہے. والدین اس کے حفاظت کی غرض سے لے کر اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت والدین بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، اگر والدین محتاج ہیں تو وہ بطور حاجت تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بطور قرض استعمال ہوگا. بعد میں ان کو وہ پیسے بچے کے پیسوں میں ڈالنے ہی ہوں گے. اور اگر جو ہے وہ حاجت نہیں ہے تو پھر آپ اسے بطور قرض بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو بہرحال ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنا ہوگا. ہاں، ضرورتاً بچے کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں آپ، استعمال جو ہے وہ بچے کے معاملات میں کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. کئی دفعہ والدین جو ہے وہ خواتین بچوں کے سارے پیسے جو ہے وہ جمع کر لیتی ہیں اپنے پاس، اور اس میں بس اوقات حساب بھی نہیں رکھتی کہ بھئی کس کے کتنے پیسے ہیں، اور وہ پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے نارمل گھر کے استعمال میں کر رہی ہوتی ہیں. یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی تم نے تھوڑی دینے ہیں، اس کے بدلے میں تو ہم نے آگے دینے ہیں، تو یہ تم سارے ہمارے پاس ہی جو ہے وہ جمع کراؤ، تمہیں کس چیز کی کمی، جو چیز چاہیے ہم سے مانگ لینا. ایسا ہی ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو بچوں کی ملکیت والے پیسے ہیں اس کے اندر والدین کے لیے اس کی حفاظت کرنا اور صرف بچے پر ہی خرچ کرنا یہ ضروری ہے. یہاں ایک پوائنٹ میں جو ہے وہ عرض کروں گا. فی زمانہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، مہنگائی بھی ہے اور دیگر سارے معاملات بھی ہیں، ہمارے خرچ میں تکلفات نے جو ہے وہ رشتوں کو دور کر دیا. تکلفات نے یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی خرچ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن وہ خرچ اگر تکلفات پہ چلا جائے گا نا تو پھر لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں گے، لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا چھوڑ دیں گے. جب مجھے پتا ہوگا یار میں ثاقب شاہ صاحب کو بلاؤں گا اور مجھے اتنے سارے تکلفات کا اہتمام دسترخوان پر کرنا پڑے گا، تو میں کہوں گا رہنے ہی نہیں سر. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپس کے اندر محبت پہلے ہو، صحیح، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پہلے ہو، وہ تعلق جو ہے وہ ایک ہی ڈش کے اوپر ہو جائے. واہ.
ٹھیک ہے, بغیر ڈش کے بھی ہو, کہ ملنا ایسا ہو کہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ نہ ہو. جیسے بزرگوں کے آپ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی دوست کے یہاں گئے, یا شاید ان کے کوئی دوست ان کے گھر پر آئے, یہ گھر پہ نہیں تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ جو ہے وہ سفیان کا مال کہاں رکھا ہے, تو ان کی خادمہ نے بتا دی یہاں رکھا ہے. انہوں نے اس میں سے کچھ پیسے لے. صحیح. جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ اس قدر خوش ہوئے, فرماتے ہیں کہ میں آج تک اتنا خوش نہیں ہوا کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر بلا تکلف استعمال کیا. تو یہ جو آپس کی محبت ہے نا, ہمارے آپ دیکھیں قریبی رشتے, یعنی بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے, ایک دوسرے کے یہاں جانے سے جو ہے وہ بچتے ہیں, صرف کس لیے کہ یار میں جاؤں گا تو وہ تکلفات کرے گی, یا مجھے جانا ہے تو مجھے اتنے تکلفات کے ساتھ جانا ہے ورنہ میں نہیں جاؤں گا. جی. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھا پھر اس کے اندر جیسے ہم خرچ کی بات کریں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت مالدار ہیں, جی, آپ نے جا کے اتنا خرچ کر دیا کہ وہ ان کے لیے بار بن گیا. ہاں جی. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کا تو نہ نہیں بہتر تھا, اب انہوں نے آ کے اتنا ہم پر احسان کر دیا ہے کہ اب ہم اس احسان کو اتارے کیسے. اب وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کے گھر پہ آپ کی بہن یا آپ کی خالہ یا آپ کی پھپھو یا کوئی بھی رشتہ دار. وہ یہی سوچیں گے, ورنہ وہ قرض تک لیں گے کہ یار ان کے گھر جانا ہے تو اب انہوں نے اتنا کچھ دیا تھا اور ہم کچھ بھی نہ لے کر جائیں. تو اس ایسے موقع کے اوپر سمجھداری یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس اگرچہ وسعت ہے لیکن آپ ان پر بار نہ بنیں, کیونکہ وہ آپ تو نہیں بن رہے, لیکن اس کے بعد ایک انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, صحیح, اس کے تحت وہ اس کو اپنے اوپر بار ہی سمجھے گا. تو اس لیے چاہیے کہ پھر آپ بھی نارمل جو ہے وہ انداز میں جائیں اور نارمل ہی جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ لین دین کا برتاؤ کریں تاکہ آپس کی محبتیں جو ہے وہ قائم. کیا بات ہے. مزید کالز بھی ہیں جی, کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے جس کا مطالعہ آپ کا مستقل رہتا ہے؟ مسلمان کی سب سے پسندیدہ کتاب تو یقیناً کلام اللہ ہونا چاہیے. واہ واہ. قرآن کریم اور اس کی تفسیر جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب ہے. باقی فقہ کے اندر جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ پسندیدہ کتاب. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. صبح عید ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. جی. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد شمون عطاری مدنی ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عید سعید کے موقع پر جس طرح دین اسلام نے شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں, زوجہ کے لیے شوہر کے حقوق کیا ہوں گے, اور دین اسلام شوہر کے حقوق کی کیا اہمیت بیان کرتا ہے, کہ آیا کہ ایک عورت کے گھر والوں سے زیادہ شوہر کے حقوق ہو جاتے ہیں, ایک بیوی کے والدین سے زیادہ شوہر کے حقوق ہو جاتے ہیں؟ اس والے سے اہمیت آپ فرمائیے گا. جی. حقوق کی جنگ جو ہے نا یہ عید کے موقع کے اوپر بھی بسا اوقات جاری جو ہے وہ رہتی ہے. نظارے نظر آ رہے. تو اس میں میرا تو مشورہ ہے کہ آپ حق سے زیادہ جو ہے وہ حسن سلوک کی طرف جو ہے وہ جائیں. اور ہم میں سے ہر ایک اصل میں جب حق کے لیے بات کرتا ہے تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے حق کو بھول جاتا ہے, اور جو اسے حق چاہیے ہوتا ہے وہ اس کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ اگر حق سے زیادہ احسان اور حسن سلوک کی طرف چلا جائے گا تو حق آٹومیٹکلی ادا ہو جائے گا. کمال. تو لہٰذا اور اس میں بھی ہر ایک دوسرے کی ادائیگی کی طرف جائے, نہ یہ کہ دوسرے سے اپنے حق کی طلب کی طرف جو ہے وہ جائے, مطالبے کی طرف جائے. تو آپ بیوی کا حق ادا کریں, بیوی آپ کا حق جو ہے وہ ادا کرے. آپ بیوی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں جس طرح وہ آپ کی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں زیادہ بہتر اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. شرعی حقوق اپنی جگہ پر ہیں, اس کی پھر اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن ابھی موقع کی مناسبت سے یہی عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق کے اوپر بات کریں اور اس پر لڑائی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور حسن سلوک والا جو ہے وہ انداز اختیار کریں تو انشاءاللہ حق بھی ادا ہو جائیں گے اور گھر بھی امن کا گہوارہ بنے. کیا بات ہے, بہت پیارا میسج آپ نے دیا. اچھا شعیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شعیب بھائی کی طرف تو ہم بہت کم آئے. اچھا شعیب بھائی, خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چلی ہے, بسا اوقات دکھلاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں خرچ کرنا اور جیسے نا تکلفات سے بچنا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, جی, تو اس میں ایک یہی ہے کہ ہم تکلفات ہی اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ دکھاوے کا ایک عنصر آ جاتا ہے. جب بندہ وہی اللہ کی رضا پر خرچ کر رہا ہو تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بندہ وہ اس انداز پر تکلفات کی طرف بڑھے. تو اللہ کی رضا کے لیے وہی نیت کریں. اچھا ساتھ ساتھ شاہ صاحب ایک یہ بھی ہے کہ ہم جہاں پر ابھی خرچ کی بات کر رہے ہیں کہ خرچ کریں, تو میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ خرچ کریں
ایک ہمارا آج کا موضوع ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرنا اور ایک ہے دوسروں کی ذات پر خرچ کرنا. تو جب بندہ اپنے آپ پر ہی سب کچھ لگا رہا ہو اور دوسروں کی طرف نہ آئے تو یہ بھی کوئی اچھا عنصر نہیں ہوتا اس کا. میں اس تعلق سے ایک حکایت ہے وہ میں یوں پیش کر دوں. جی. وہ اس انداز پر کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی بخیل کے اندر اور سخی کے اندر کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا اور بخیل اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے. اچھا. کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو اس نے مظاہرہ دکھایا. اس نے کہا کہ دو ایسے لوگوں کو میں بلاتا ہوں جو بخیل ہیں, جو اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کرتے. اچھا پھر کیا ہوا کہ دو لوگوں کو چن کر نکالا کہ جو صرف اپنے آپ پر ہی خرچ کرتے ہیں. جب ان کو نکالا اور ان کے سامنے ایک بہترین دسترخوان لگایا گیا, کھانے کا انتظام کیا گیا اور ان کو کہا کہ اس میں سے کھاؤ, لیکن شرط یہ ہوگی کہ ان دونوں کے جو ہے وہ بازو باندھے جائیں گے, جس طرح وہ نا پٹی باندھی جاتی ہے اور وہ سیدھا کر کے وہ ایک لکڑی کی صورت جو ہے نا وہ لگا کے کہ ان کا بازو باندھا جائے گا اور وہ اس انداز پر کھائیں گے. اب ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے یہ جو ہماری ایلبو ہے تو یہ تو مڑتی ہے تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ منہ میں لقمہ جاتا ہے, لیکن ان کا یہ باندھ دیا جائے گا. اب وہ ان کو تھے وہ کنجوس اور ان کو دیا گیا. اب وہ اپنے آپ پر خرچ کرنے والے تھے. اب انہوں نے بڑی تگودو کی, بڑی کوششیں کی کہ کسی انداز پر یہ جو لقمہ ہے یہ ہمارے منہ میں جائے. تو انہوں نے اونچا کر کے اور وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ منہ میں اور کچھ باہر وہ اپنے آپ کو خراب کر لیا اور دونوں اسی انداز پر انہوں نے کھانا ختم کیا. اچھا دوسری طرف وہ تھے کہ جنہوں نے کہا جو سخی ہیں, جو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہیں, ان کو بلائیں. جب ان کو بلایا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ ان کو وہ پھٹا جو تھا وہ لکڑی وہ باندھ دی گئی کہ یہ بھی جو ہے وہ کھائیں گے اور ان کے سامنے بھی ایک دسترخوان اچھا لگایا گیا. اب جو سخی تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ لقمہ اٹھایا اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنے لگے. وہاں سے لقمہ اٹھایا ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنے لگے. جب ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنے لگے تو ان کے اپنے آپ کو خراب کرنے والا جو عنصر ہے وہ نہیں رہا. تو اس انداز پر یہ کہ جو بخیل تھا, جو اپنے آپ پر خرچ کرنے والا, اس نے تو اپنے آپ کو خراب کر لیا. صحیح. لیکن جو دوسروں کے منہ میں لقمے ڈالنے والے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو جو ہے وہ خرابی سے بچا کر ترقی کی طرف لے جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑا پیارا ایک میسیج دیا آپ نے, بڑا پیارا پیغام دیا اور اس حکایت سے سیکھنے کا بڑا پیارا سبق ہے مدنی چینل کے ناظرین. جن کو اپنی فکر ہوتی ہے نا وہ بس پھر اپنی ذات میں ہی فنا ہو جاتے ہیں اور ایسا فنا ہوتے ہیں کہ اپنا بھی کچھ نہیں, یعنی اپنا بھی حال بے حال کر بیٹھتے ہیں. لیکن جو دوسروں کی فکر کرتا ہے, دوسروں کے لیے سوچتا ہے, اللہ پھر اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. بڑی پیاری کسی نے مثال دی تھی کہ آپ اس درخت کی طرح ہو جائے نا, یہ جو سایہ دار درخت ہے, خود تو تکلیف برداشت کرتا ہے, دھوپ برداشت کرتا ہے, تپش برداشت کرتا ہے, آگ برداشت کرتا ہے, لیکن اپنے نیچے آنے والوں کو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے, ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. یہ بڑا پیارا ایک میسیج ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میسیج کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ایک کلام شامل کرتے ہیں عادل بھائی, اور پھر جیسے ہی ہمارے پینل چینج ہوگا تو مزید پھر انشاءاللہ مبلغین بھی تشریف لائیں گے. اور پروگرام ایسا نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ ختم ہو جائے گا, مبلغین یہ تشریف لے کر جائیں گے, نئے مبلغین دوسرے مبلغین آئیں گے, سلمان بھائی ہوسٹ کریں گے. روزانہ کا معمول آپ نے دیکھا ہی ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. عادل بھائی کوئی کلام شامل کریں. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت, بدوں پر بھی برساتے برسانے والے, بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. اور یوں ہی
ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جانے والے. جب تک ہم نئے آنے والے مبلغین کو ویلکم کریں گے جی. السلام علیکم. بہت شکریہ خرم بھائی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, عید سعید کی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا دامن بھرے ماشاء اللہ. آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت شکریہ شیبی اور تشریف جی. ٹھیک, اللہ برکتیں عطا فرمائے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں ہوں گے زید اتاری. مرحبا کہتے ہیں زید بھائی کو. چلیں جی, آج جی زاہد بھائی, زید بھائی, زید ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں زید بھائی؟ ٹھیک ہیں, عید مبارک. تشریف رکھیے. قذافی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں قذافی شاہ صاحب کو. مبلغین تشریف لے آئیں ماشاء اللہ. دیگر بھی سعد بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. ایک اور بھی نام ناصر بھائی ہیں. اونچی آواز میں آپ بولیں, آپ کو مائک. سید حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, عید مبارک. تشریف رکھیں شاہ صاحب. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. مائک مفتی صاحب, مائک جی, بیٹھو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیر مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. چاہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پینل چینج ہو رہا ہے کچھ. جب تک عدنان بھی آپ بیٹھیں نا تھوڑی دیر, آپ تشریف رکھیں گے. جی جی انشاءاللہ. سعد بھائی آپ بھی تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ بھی ادا کریں. جزاک اللہ بولیں, بول دیے جزاک اللہ. ارے ماشاء اللہ جزاک اللہ بولا آپ نے. آپ نے کیا بولا امیر حمزہ؟ جزاک اللہ. اچھا اب تو 15 سالہ سنا دینا آپ. چلیں یہ پکڑیں, آپ 15 سالہ پڑھیں. آپ کوئی بھی نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. مندرت چالا تچنے بلاتا پیال نبی ملتے بنائے. ارے ماشاء اللہ. 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائیں. بس جھنڈے لگانے والی بات بھی تھی نا, گھر کو سجائیں گے, وہ کل سنائیں گے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. فیضان بھائی آپ بھی آ جائیں. فیضان بھائی کے لیے کرسی لگائیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں فیضان بھائی؟ یہ پتہ بتاتا ہے کہ فیضان بھائی کے ابو بھی آ گئے ہیں. کیسے ہیں؟ اچھا فیضان بھائی ماشاء اللہ مائک پہ بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیضان بھائی؟ الحمدللہ. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے ابو سے. ابو کے پاس سے آ رہے ہیں. ابو کدھر ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ امامہ بن رہے ہیں. امام. ماشاء اللہ. کچھ سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ کیا سنائیں گے؟ مائک تو مجھے دے دینا. کیا 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 سنائیں گے آج؟ کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے. کون سی؟ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول. ماشاء اللہ. فیضان بھائی بہت پیارے بچے ہیں جی ماشاء اللہ. فیضان بھائی کی چیئر کہاں ہے جی؟ لے آئیں لے آئیں لے آئیں. ماشاء اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. شاہ صاحب یہاں ہیں ماشاء اللہ, اپنے صاحبزادے کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سادات کا تو یقیناً صاحبزادہ ہی ہوتا ہے. حافظ صاحب ادھر دیکھیں ہیں جی, دونوں ہاتھوں سلام بھی کریں. السلام علیکم. ہاتھ چومیں, ہاتھ چومنا اپنا, ہاتھ چومیں, ہاتھ چومیں, ہاتھ چومیں. ارے ماشاء اللہ صدقے جہاں. یہ لے بیٹا, وہ عیدی بھی لے لیں. یہ عیدی اور ختم. ڈبل عیدی ادھر شروع. یہی ہی ڈبل ہے. اچھا واہ جی. یہ نا کہ ڈبل دیں گے اور ایک یہ ہے گئی ہی ڈبل ہے. آج ادھر جو ہے نا حالات ناساز چل رہے ہیں. ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. یہ لے بیٹا, میں صدقے جہاں. کوئی بات نہیں. بعض بچے شاید ہوتے ہیں وہ کیمرے کے آنے پر آن ہوتے ہیں جی, اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو آف ہو جاتے ہیں. تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم. سادات کو بھی عید ملے ماشاء اللہ. شاہ صاحب قبلہ
माशाल्लाह अल करीम शाह साहब के साथ सारत मिली थी प्रोग्राम करने की। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, ईद मुबारक माशाल्लाह। सैयद क़ज़ाफ़ी हुसैन शाह साहब गिलानी माशाल्लाह। उस्ताद भी आप सब शाह साहब को तो कहा ही जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शाह साहब जिस इदारे में हम पढ़ते थे जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में, तो शाह साहब उसके प्रिंसिपल जो थे, तो इस एतबार से उस्ताद ही हैं माशाल्लाह। आतिफ भाई को मिलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, ईद मुबारक भाईजान माशाल्लाह। ज़ैद नियाज़ भाई, क्या स्वीट मेलोडियस वॉइस है इनकी माशाल्लाह। ईद मुबारक माशाल्लाह। एक और भी इस्लाम भाई आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, ईद मुबारक भाईजान। हाथ चूमो ना, जी रखें बस, ठीक है। अल्लाह बरकत दे। हमजा तो मेरे पास आएगा, हमजा आप इधर आ जाओ मेरे पास, उधर बैठ जाए, इधर आ जाए। सलमान अंकल माशाल्लाह अल करीम जी, अल्लाह आप सबको बरकतें आफियतें सलामतियां अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, आज माशाल्लाह ईद उल फितर का तीसरा दिन है और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, रहमत के साए में रखे। और आज मैं मुबल्लिगीन के लिए शाह साहब, मैं पहले दिन आया था तो निगरानी शुरा की दी हुई खुशबू लेकर आया था। अच्छा जी। दूसरे दिन जब हाजिर हुआ तो मैं फिर खलीफा अमीर सुन्नत की अता करदा खुशबू लेकर आया था माशाल्लाह। आज मैं वो खुशबू लाने वाला था जो मुझे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के आस्थाने से अता हुई है। वाह वाह। लेकिन वो मैं नहीं लेकर आया। अल्लाह। तो वो मैं इंशाअल्लाह, खास वजह है या खास नहीं वजह चले अल्लाह खैर फरमाए। फिर तो यूं वो मैं बर्द नहीं लेकर आया। अच्छा। तो लेकिन मैं मदीने की खजूरें लेकर आया हूँ और वो खजूरें जिनको कल खिलाने का हमने जो है ना वो कल कहा था, लेकिन वो कल रह गई, तो वो लेकर आए हैं। और माशाल्लाह हमारे प्यारे प्यारे रज़ा भाई माशाल्लाह सबको देंगे भाई। इज़्ने आम है, एक लें, दो लें, तीन लें, ठीक है, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है माशाल्लाह। ज़ैद नियाज़ भाई, सना खान रसूल से इब्तिदा हो रही है माशाल्लाह। फिजान नहीं लेगा, चलें जी। शाह साहब भी, और एक लें, दो लें, तीन लें, कुल्ली इख्तियार भाई। ये शाह साहब के बेटे के लिए, ये अपने सलमान अंकल के पास बैठना है, इधर बैठेंगे, चल इधर बैठे, बाकी सभी बैठेंगे जहाँ माशाल्लाह। ये बड़ी कनेक्टिविटी है हमजा के साथ, ये फैजान की, और माशाल्लाह अल करीम राब्ते का सिलसिला आतिफ भाई रहता ही माशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की खजूरें माशाल्लाह माशाल्लाह जा रही हैं जी। अल्लाह करीम मदीना शरीफ में भी खिलाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे। और ये हाफिज साहब मुझे यूं बोले रमज़ान मुबारक में ही जो है वो मिली हैं। अच्छा, हाँ जी, रमज़ान में ही जो है वो मिली हैं और माशाल्लाह अल करीम आ गई हैं। और ये शाह साहब हैं, इनको भी पेश करें। नकीब भाई आएंगे और खजूरें खाते हुए आएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि खजूरें लेते हुए आएंगे। ये दे दे, खाते हुए बाउल ही ले लें भाई, ले लें डब्बा लेके आ रहे जी, डब्बा लेके जा रहे हैं। नहीं, अभी तो अपने आना है ना हुजूर, जाने वाला मामला तो देखें आने के बाद है शाह साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, जाना तो तब है कि जब आएंगे जी, जाएंगे तो तब ना जब आएंगे, जब आएंगे। सुभान अल्लाह, जाना फरा है किसकी? आने की। भाई आएगा तो जाएगा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नकीब आरिफ मदनी भाई कैसे हैं आप? खैर मुबारक, खैर मुबारक माशाल्लाह। वैसे आपने तो ईद मुबारक कहा, जज़ाकल्लाह, वरना कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बासी ईद मुबारक। बासी? हाँ, या वासी? नहीं बासी, बासी। अच्छा, बासी जैसे एक ताज़ी और बासी होता है ना। आपको कभी ऐसा बंदा मिला आप सब जिसने कहा बासी ईद मुबारक? ये बासी के बाद भी एक लफ्ज होता है तिबासी। अल्लाह 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 अल्लाह, आज तिबासी, अल्लाह रहमत फरमाए। चलें जी, तो आज तो बहरहाल भाई हमारी ईद तो ना बासी है ना तबासी है। ईद क्या है? ईद है। क्यों शाह साहब किबला क्या फरमाते हैं? ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है, ईद तो ईद ही होती है। सुभान हमारे यहाँ बस ये कि अल्फाज खुद ब खुद चुनाव करके और उसको ही वायरल कर दिया जाता है, तो हालांकि ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। अच्छा ही नाम अलकाबात भी और किसी चीज़ के नाम भी अच्छे ही देने चाहिए। माशाल्लाह उल करीम, क्या बात है जी। आतिफ भाई, मेरा ख्याल है आप शाह साहब की अगर सीट पर आ जाएंगे ना तो आप इजी हो जाएंगे, शहजादा भी इजी हो जाएगा, आप भी। अभी ये मुझसे थोड़ा वो झिझक रहा है, तो कल तो वैसे एक्टिव हो गया था जी, तो इसको एक्टिव करने का बटन तो मेरे पास है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी करना नहीं आपने। लेकिन अभी मैं करूँगा नहीं, ठीक है जी। चले जी, बच्चों के साथ फिर बच्चे ही बनना पड़ता है आप साहब। और कुर्बान जाएं रसूल खुदा महबूब खुदा के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत पर। वाह, आप देखें जब आप घर से गुजर रहे थे किसी रात, मदीना मुनव्वरा की रात में आप जो है वो गुजर रहे थे,
گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جو ہے وہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ اپنی پیٹھ پر سامان اپنے گھر سے لاد کر، حالانکہ غلام بھی ساتھ تھا لیکن خود لے کر کے آئے، کھانا بنا پکایا، بچوں کو کھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح جو ہے وہ بندہ ایک جو ہے وہ سواری بنتا ہے، بچوں کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے، تو یوں آپ بنے، بچوں کو جناب اوپر اپنے بٹھایا اور یوں چکر جو ہے وہ کمرے میں جو ہے وہ لگایا اور بچوں کا دل خوش کیا. قربان جاؤں، بچوں کے ساتھ تو پھر ویسا ہی انداز ہونا چاہیے نا. اب آپ بولیں کہ جس طرح میں ہوں، مثال کے طور پر 38 سال کا ہوں، 39 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، بچہ بھی اتنے جو ہے وہ اس کے اوپر لیول پر آ جائے تو یہ تو نہیں ہوگا. پھر اس کو بچہ کوئی نہیں کہے گا، جیسے امیر سنت نے کہا تھا نا، پھر اس کو کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں کہے گا. اور کبھی بچہ ایسا کرے تو شاہ صاحب بندہ پریشان بھی ہو جائے گا نا کہ بچے کو کیا ہو گیا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے بالکل. بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ابھی سے ہی جوان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک بچہ تھا، اس کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ بیٹھتا ہے سمجھدار لوگوں میں بیٹھتا ہے اور سمجھدار لوگوں میں بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، جسے اللہ پاک جو عطا فرما دے. چائلڈ ہوڈ سے ہی چیزیں بندے کو جو ہے مل جاتی ہیں. اللہ پاک آپ سب کی آل اولاد کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ سلامت رکھے. اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں، حمزہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دکھائیں بھائی حمزہ دکھائیں. حمزہ کدھر ہے؟ حمزہ ذرا میدان میں آؤ بیٹا. میدان میں ایسے شاباش شاباش. ادھر بابا کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فیضان حمزہ کے ساتھ بڑا اٹیچ ہے ماشاءاللہ. فون بھی کرتا رہتا ہے، بات بھی کرتا رہتا ہے. حمزہ کے گھر جانا ہے یہ بھی جو ہے وہ کہتا رہتا ہے. جی کیا صاحب ایسے ہی ہے ماشاءاللہ الکریم. چلیں جی، اللہ بچوں کی محبت. بعض بچے زیادہ سوچنے والے بھی ہوتے ہیں. کل میں دعوت میں تھا تو ان کا ایک بیٹا ہے جی، وہ سوچتا بہت ہے. تو اب وہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہمارے یہاں بارش ہوئی کراچی کے اندر. اب وہ سوچ یہ رہا تھا کہ ابو اگر سیلاب آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ رحم کرے. ابھی بارش ہوئی ہے، وہ آگے کی سوچ رہا ہے کہ اگر سیلاب آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر ہوتا ہے کہ زیادہ سوچنے کی تھنکنگ ہوتی ہے. مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں یہاں ایک بات ابھی جو جس عنوان کو ہم نے لیا ہے لے کے اس کو ہم چل رہے ہیں، ایک بات میں ضرور عرض کروں گا. آپ کوئی بھی اب نارمیلٹی اگر بچے میں دیکھیں، اب نارمیلٹی یعنی غیر معمولی بات، تو آپ اس کو نوٹس لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ بچے کی ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں. یہ ضرور خیال رکھیں. بعض اوقات بچہ ہمیں لگے گا بچہ سنتا ہی نہیں. ارے یار بچے کہاں سنتے ہیں یار، ایسا بھی نہیں. بعض اوقات بچے کا کیا ہے، کان کا پرابلم ہوتا ہے جی، اس کی سماعت کا جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. بعض اوقات پھر اس کا کوئی اور ذہنی پرابلم بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یہ چیزیں نوٹس کیا کریں، اور اگر اس طرح کا ہو تو پھر بچے کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی کروائیں. اور اگر اللہ رحم کرے کسی کے بچے کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے تو جو دیگر افراد ہیں ان کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے سامنے والے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھئی ہمارا بچہ تو بس کیا ہے، فارغ ہی ہے یا بوجھ ہی ہے. اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں. اللہ پاک کی مرضی ہے، اور قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی مرضی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، اسی کی شان ہے. تو بچی شاہ سے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں ہے اور بچے کیا ہیں، بچے کہیں ہیں. تو بس پھر بچے پھر کہیں کے کہیں ہی رہ جاتے ہیں. کچھ تبصرہ فرمائیں اس بات پر کہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. بچہ سمجھدار ہے، مسجد میں لے آئیں. ابھی بٹ صاحب آپ نے جو ایک چیز جملے بولے ہیں نا کہ اگر بچہ کچھ روٹین سے ہٹ کے کر رہا ہے اس کو نوٹس کرے. جی، تو ایک بچے کی اس طرح کا معاملہ تھا. بچہ شرارتی بہت تھا، اور کوئی نہ کوئی ظاہر بچہ، وہ ہمارے سر کہا کرتے تھے کہ اگر بچہ جو ہے بچپن میں شرارتیں نہیں کرے گا تو کیا 55 میں کرے گا. تو یہی اس کی عمر ہے، اسی عمر میں اس نے شرارتیں کرنی ہیں. لیکن اگر کوئی روٹین سے ہٹ کے معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کو نوٹس کرنا چاہیے. اب وہ بچہ کیا کرتا تھا، مظاہری بس شرارتیں بھی کرتا تھا، اور پھر ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنی طرف سے ہی بات بنا کے، سر میں درد نہیں ہو رہی تو ہو رہی ہے، پیٹ میں درد نہیں ہو رہی تو ہو رہی ہے. کچھ نہ کچھ یہ بچوں کا معاملہ اس دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اب وہ اس کے نا بولے مجھے پیٹ میں درد ہوتی ہے. اچھا، اب والدین بولے یہ اسکول کی چھٹی کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ اسکول نہیں جانا ہے اس نے، یا کوئی ایسے. وہ الٹا اس کو اس کی بات ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، بات دھیان نہیں دیا. اچھا وہ معاملہ بڑھتا گیا.
پتہ یہ چلا کہ پھر وہ ایک دن گزرا 2 دن گزرے، اب بچہ وہ روئے جا رہا ہے بار بار اور کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. لیکن جب زیادہ معاملہ بڑھا، اس کا رونا دھونا ہوا معاملہ، تو ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو پتہ چلے کہ وہ اپینڈکس والا معاملہ تھا. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا فوری آپریشن کرنا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس کا آپریشن جلدی نہ کیا گیا، جب انہوں نے اپینڈکس کر کے وہ جو غدود نکالی نا، اس کو دیکھ کے جو اس کا اندازہ انہوں نے لگایا کہ اگر یہ کرتے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ ہو سکتا ہے پھٹ جاتی اور نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ تھا. تو یہ ہوتا ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ نوٹس کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں کہ بچہ ہر دفعہ ہی وہ غلط بیانی کر رہا ہو یا درست بات نہ کر رہا ہو. تھوڑا سا توجہ دے کے ذرا اور اچھے طریقے سے اس کو غور کر لیں کہ کیا واقعی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، کہ کیوں ایسا کر رہا ہے، ماشاءاللہ اس کا بیہیویئر چینج کیوں ہو رہا ہے، یا یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو اللہ نے چاہا تو اس میں اگر نوٹس کریں گے، یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کو نوٹس کریں گے تو پھر یہ کہ اگر ٹائم پہ پتہ چل جائے نا کسی چیز کا، تو پھر اس کا علاج علاج ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات کی. اچھا یار، وہ جو کھجوریں تھیں وہ کچھ بچی ہیں، وہ ایسا کریں وہ پی سی آر میں لے جائیں جامع رضا صاحب کے پاس. اور پی سی آر میں منیب الحسن شاہ صاحب ہیں، کون ہے جی؟ سکندر بھائی ہیں ماشاءاللہ. سکندر بھائی کو 3 دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جامی بھائی کو تو جتنی وہ لینا چاہیں. پھر اس کے بعد پھر جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پیش کر دیں، نپٹا دیں اس کو. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ میں لے جاؤں گا، لیکن شاہ صاحب عاشقان رسول کھائیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اون فقیر سے کھا جامن، راضی ہو جائے بلا. سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے. کھلانے پلانے والی طبیعت بنی رہے ہماری. انفق ينفق، تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. کھانے والے کھا رہے ہیں اور کھلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ کھلا رہے ہیں. سب اس اپ ٹو یو، آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس سمت میں آنا ہے. جی وہ جو عنوان ہم نے لیا تھا بچوں کو ساتھ اٹیچ رکھیں. اچھا سلمان بھائی، اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا اگر ہم بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں رکھیں گے، جی ان کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں رکھیں گے نا، مثلا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک قسم کا اس کے ساتھ ایک تعلق نہیں جوڑا ہوتا ہے نا، اب وہ پھر ایسی گیدرنگ میں چلا جاتا ہے کہ جس گیدرنگ کو آپ بھی نہیں پسند کرتے اور ماحول بھی نہیں پسند کرتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کیا پچھتاوا، جب چگ گئی چڑیاں کھیت، کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکلا، بری صحبت میں چلا گیا. جب بری صحبت میں گیا تو اس کا بیس کیا ہوا کہ آپ نے اس بچے کو دوستانہ ماحول میں نہیں دیا، جس کی بنا پر وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اب جب ایک بات ہے کہ بچے کے ساتھ فرینڈ بن جانا. فرینڈ تو باپ نہیں بن سکتا، لیکن بات کرنے کی گنجائش ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات صورتحال مختلف ہوتی ہے، کہانی کے پیچھے کہانی ہوتی ہے. بندے کو ہیڈ فون لگا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز میں بول رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں آہستہ بول رہا ہوں، لیکن وہ اونچی آواز سے بول رہا ہوتا ہے. اس کو تو احساس نہیں ہوتا، لیکن جو دائیں بائیں لوگ ہیں نا وہ احساس کر رہے ہوتے ہیں. تو بات کے پیچھے بھی ایک بات ہوتی ہے، ان ساری باتوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. یہاں بھی بہت سارے افراد ہیں جن کو ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ نوٹس کر سکتے ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی کی توجہ نہیں ہوتی، اسی کی اپنی مستی میں لگا ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں کیا ہوتا. چلیں ماشاءاللہ. اب یہ مستی آل اولاد کے اوپر نا انسان کا ایک ہوتا ہے روب و دبدبہ وقار. روب و دبدبہ ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے دہشت. توبہ توبہ. تو بھائی دہشت نہیں ہونی چاہیے، روب و دبدبہ ہونا چاہیے. دہشت تو ویسے زیادہ بھوت کی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. اگر میں سوچا اگر بھوت ابھی آ جائے ادھر تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ہیں زیادہ غوث پاک کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے ہمارے فیضان ہے یہاں پر، اللہ کا شکر ہے میرے سنت موجود ہے. کال دیتے ہیں. جی میں محمد عمران اللہ طاری کراچی سے آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، خصوصاً سلمان بھائی اور دیگر جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرمائے نعت خواہ، سب کو عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو. نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی پسند کا کوئی اچھا سا کلام تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، بہرحال اپنی مرضی کا اپنی پسند کا کلام سنا دیں. اب ہاتھوں ہاتھ سنا دیں. زید نیاز بات اب آ گئی ہے، ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ
عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اوتیت مفاتیح خزائن الارض وفی روایت اوتیت مفاتیح کل شے یا کل شے، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابیاں عطا فرمائی، تو ہم کیوں نہ کہیں نبی جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ دو طرح کی جو ہے وہ اگر باتوں کو دیکھا جائے، تکوینی اور تشریعی کو دیکھا جائے، ایک کا تعلق دنیا سے ہے، ایک کا تعلق شریعت سے ہے۔ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں، جن احکام میں جہاں چاہیں رخصت عطا فرمائیں۔ مولا علی کو حضور نے وہ رخصت دی جو حضور کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جس نے کہا حضور میں نمازیں پڑھوں گا لیکن 2 نمازیں پڑھوں گا، نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5، لیکن وہ کتنی کا عرض کی حضور میں کتنی پڑھوں گا؟ 2 پڑھوں گا۔ حضور نے ان کو رخصت عطا فرمائی ایمان لانے کی اس کے اوپر شرط کے اوپر، حضور کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ یہ حضور کو اللہ پاک نے یہ کی ہوئی حضور کے اوپر یہ عطا ہے اللہ پاک کی۔ محبوب جو آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو لینے آئے خالی نہ جائے، ہم کیوں نہ کہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جی بنائی چلی گئی تھی، اچھا، تو اس پہ انہوں نے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، اور حضور نے بنائی واپس کی۔ اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ جو حدیث ہے نا سل یا ربیہ، اللہ اللہ، اس میں سل متعدی ہے، فعل متعدی ہے، مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ اور علماء اصول تفسیر اور اصول فقہ والوں نے کہا جب فعل متعدی ہو مفعول ذکر نہ کیا جائے تو افراد میں عموم ہوتا ہے، صفات میں اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب حضور نے حضرت ربیہ سے یہ فرمایا تھا ربیہ جو مانگو جتنا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر حضرت ربیہ حضور کی نگاہ سے ایسا پڑھ چکے تھے، انہوں نے پھر جو مانگا حضور سے جتنا مانگا اور میرے محبوب نے وہ عطا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہی بس نہیں ہے، یہی فرمایا آوا غیر ذالک، اور کیا کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے، تو ہم کیوں نہ کہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں
فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کیا خوب بات کہنے والے کہہ گئے, جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. سنائیں گے زید نیاز بھائی؟ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. کیا صاحب؟ کرم ہوگا اور کیا ہوگا؟ دوبالا ہوگا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے, حضور کی برکت سے ہمارا بیڑا پار لگائے. ماشاءاللہ الکریم. آ جائیں بھائی, یہ ان کی امام ہے بھائی, اس کا جیلان کا آجو آجو آجیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. وعلیکم. کیا صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بھائی کرسیاں لے ہیں بچوں, آجیں 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 بھائی لے آجیں, کرسیاں لے ہیں. یہ نالین شریف لگا ہوا ہے جی. کالز لیتے ہیں بچوں, کالز لیتے ہیں ناظرین کی انشاءاللہ, میسیجز بھی لیتے ہیں. سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ گلے ملو, گلے ملو امیر بھائی, گلے ملو. خوش ہیں ماشاءاللہ سے. آج عید کا تیسرا دن ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ بھاولپور آئیں, بھاولپور کا کبھی چکر لگائیں تو ہمارے پاس لازمین آنا ہے. میری دعوت آپ نے لازمین کھانی ہے. ارے واہ واہ بھائی واہ. بھاولپور تک آپ جی بھاولپور نہیں گئے؟ بھاولپور گیا ہوں میں, کیوں نہیں گیا, بھاولپور گیا ہوں ماشاءاللہ. اور حضرت فیض ملت مفسر قرآن فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھاولپور, آپ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے میں الحمدللہ. جب میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں تھا حاضر ہوا تھا ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ مدی چینل پہ علماء کرام اور اپنے مدنی منوں کے ساتھ ماشاءاللہ جلوے لٹا رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بہاریں بتا رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا کرے. آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بات ذہن میں آئی ہے, اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے کہ ماں باپ اپنے تئیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ یقیناً ان کو ان کی فکر ہوتی ہے, لیکن اب جس انسٹیٹیوشن میں وہ بچہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو ایسے دوست میسر آ رہے ہیں اور جو کہ اچھے ماحول سے وابستہ نہیں ہے اور ان کی عادتیں اچھی نہیں ہے اور بچہ بہت آہستگی کے ساتھ ان کو آہستہ آہستہ اختیار کرتا جا رہا ہے, تو اس چیز سے بچوں کو کیسے دور رکھا جائے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. سب سلامت رہیے, اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعوت اسلامی زندہ باد, مدنی چینل زندہ باد. عید مبارک. خیر مبارک. وہ پنجابی میں جواب دوں ایک جملے کے اندر. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چون کے. تو اس کو اگر اس طرف لے آئیں تو وہ بنے گا پانی پیو پون کے تے انسٹیٹیوٹ دیکھو چون کے. وہ یہ ہم دیکھیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم بچے کو کس جگہ بھیجنے ہیں, یہاں اس کو کس طرح کا نظام بنے گا. پہلے تو انسٹیٹیوٹ کا ایک اچھا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو, بتاتے رہیں, سمجھاتے رہیں. آپ کو ایسی یوں بولیے کہ جو ہے نا وہ ان ایتھیکل چیز اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بچے میں آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسکول سے آ رہی ہے, آپ اسکول انتظامیہ سے بات کریں کہ یہ ہمارا بچہ اگر یوں یہ کرے گا تو پھر یہ بچہ ہم اس کو نہیں یہاں رکھ پائیں گے. تو یہ چیزیں آپ اس کو کیا ہے کور کریں اس کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال دعوت اسلامی نے بڑا ہمارے لیے آسان کام کیا ہے. دارالمدینہ ماشاءاللہ اسکول سسٹم ہے اللہ پاک کی رحمت سے. پھر کیمبرج سسٹم ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آ رہا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی اپنی جگہ پر ہے ماشاءاللہ الکریم. سلمان بھائی یہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے, جیسے اب بچہ اگر باہر جا کر بگڑنے کے چانسز ہیں جی, تو دیکھیں بچے کا جو دماغ ہے وہ خالی پیالے کی طرح ہے. اب گھر کی تربیت اگر آپ نے اس کے اندر بہترین کر دی نا تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ بگڑ جائے. نہیں بچہ لے لیتا ہے حضور, بچہ ہماری بات بعض اوقات نہیں لیتا, اسکول کی بات لے آتا. یعنی اگر شروع سے تربیت ہو, جیسے والد صاحب کا بھی رات, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے, لیکن یہ جو
آتا ہے نا بعض اوقات جو اسکول سے یا اس کے کلاس فیلو ہیں یا محلے کے بچوں سے جو آتا ہے نا وہ ماں باپ کے اوپر جسے وہ اوور لیپ بعض اوقات کر جاتا ہے. لیکن آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ والدین کو تربیت کرنی چاہیے, خیال کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد رمضان اطاری چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی آپ سب کو عید مبارک. آپ کا پروگرام بہت مزے کا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, ہمارے شیخ کی زندگی لمبی عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں نا یہ دو بچے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا ان کی کوئی ایک محلے میں بھی نہیں رہتے, یہ انہوں نے نیکسس خود ہی بنا لیا ادھر آ کے اپنا بھائی, بس وہ وائبز مطلب آ گئی ہیں. اور دونوں ماشاءاللہ ایک آگے ایک پیچھے. الجنس یمیل الجنس ہو گیا ماشاءاللہ. یہ ادھر بھی ہے بھائی, ادھر بھی ذرا ہیلو ہائی کر لیں. یہ خزیمہ کے ساتھ بھی رمضان, یہ خزیمہ کے ساتھ سلام کریں, خزیمہ کو سلام کریں. امیر رمضان آپ بھی گلے ملیں, خزیمہ کو سلام کریں, خزیمہ سے سلام کریں. گلے ملو نا, گلے ملو, آپ بھی گلے ملو. ماشاءاللہ. آپ بھی رمضان, میرا بیٹا موبائل چھوڑ دو, یہ موبائل کیا اس کو چھوڑ دو, مائک کو ادھر. یہ خزیمہ کو ملو, سنانا ہے بھائی, آج تیار کر کے آئے نور بلا سنائے. ہاں ایسے ملو, گلے ملو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنیں, خزیمہ کو پیار کر دو, خزیمہ کو پیار کر دو. اچھا ادھر, واہ بھائی واہ, چلے بھائی. چلیں جی, اللہ بچوں کو سلامت رکھے جی, رحمت کے سائے میں رکھے. اور کال لیتے ہیں ناظرین کی, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. بکر شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام شاہ صاحب بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, اور میری طرف سے آپ کو اور جتنے بھی منچ پر اسلامی بھائی جلوہ فرمائیں سب کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کے شہزادے حضور کو بھی دن 11ویں رات باری ترقیاں روز عطا فرمائے, ایمان و صحت اور عافیت کے ساتھ نیکیوں والی سنت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری والدہ جی کے لیے دعا کیجیے گا, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو دن 11ویں رات باری ترقیاں روز عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاک اللہ جی. اللہ آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے, آپ کی خیر ہو, آپ کے بچوں کی خیر ہو ماشاءاللہ. اللہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. مرحبا. شاہ صاحب آپ نے بھی 12 ماہ سفر کیا نا قافلے میں؟ محروم رہا ہوں. اچھا آپ نے نہیں کیا. نقیب بھائی آپ نے کیا ہوا؟ میں تو یہ تو قافلہ گھر ہے نا, 12 ماہ قافلہ گھر ہے. قافلہ گھر ماشاءاللہ. جی آپ نے, عاطف بھائی میں نے کیا ہوا. آپ نے بھی سفر کیا 12 ماہ قافلے میں. آپ نے زید نیاز بھائی سفر نہیں کیا, 12 ماہ سفر نہیں کیا. ویسے تو قافلے میں سفر کیا ہوگا. عاطف بھائی نے تو 2 12 ماہ کیے ہوئے. 2 12 ماہ کیے عاطف بھائی ماشاءاللہ. 2 12 ماہ کیے آپ نے. مطلب یوں کیا ہے کہ ایک پورا ہے اور ایک آدھا ہے. ایک آدھا میرے دونوں پورے ہیں الحمدللہ. آپ کی کیا بات ہے. 12 ماہ 2 12 ماہ تو کوئی پتہ نہیں, ابھی بھی 12 ماہ میں ہو. نہیں ابھی 12 ماہ میں نہیں. میں نے خلیفہ امیر اہل سنت کے یوم ولادت 16 شوال پر میں نے 12 ماہ کی جو ہے وہ نیت امیر اہل سنت کے اس پہ پیش کی. تو امیر اہل سنت کے حکم کے مطابق پھر جو مجھے انہوں نے فرمایا وہ پھر 12 ماہ وہی پھر اسی کے مطابق چلنا ہے جو مدی مرکز حکم فرمائے. آپ ماشاءاللہ کورسز کرواتے رہے, کہاں ماشاءاللہ کوئٹہ میں کورسز کروائے آپ نے, کراچی, یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. یعنی ہم رشک سے قابل رشک جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مدنی مرکز ہے, آدمی مدنی مرکز ہے, اور یہاں ماشاءاللہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تربیتی کورس کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے آپ کی خدمات کو. جی کال لیتے ہیں. زین شہزاد اتاری لیے سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو اور تمام مبلغین دعوت اسلامی کے اراکین شورا کو سب کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. عید مبارک کہنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, اس کی معذرت. باقی کل آپ نے کھجور والا جوس بنا کے پیا ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا لگا. ہمارا بھی دل کیا, پھر ہم نے بنا کے پیا تھا ماشاءاللہ. اور آپ سے ایک ذہنی آزمائش ہے شاہ صاحب کہ ایسا شعر سنے جس میں لفظ پھول آتا ہو. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. شاہ جی آدھا نہیں سنا نا, پورا شعر سنا ہے نا. پورا شعر ہے یہ شاہ جی بیان میں پڑھتے ہیں. پڑھتا ہوں. پھول زکن پھول لب, شروع سے بھول گیا نا. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
کلام شروع ہوتا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پہ نہ اے چرہے کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کچھ سنانے کے لیے بےتاب ہیں۔ کیا سنانے کو بےتاب ہے؟ مائک دیں۔ یہ کافی دیر سے بے چین ہے اور آج کچھ سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ آپ بتائیں۔ آپ بتائیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہو؟ کیسی ہوں؟ جواب تو دو، اب جواب تو دیں۔ والا آیا ہے پھول کا آیا ہے تالے آنا لینے کو، چلو کھڑے ہو کر۔ والا آیا ہے پھول کے آیا ہے تالے آنا لینے کو، کہ چلو اٹھایا ہے اچھا لادو اچھا لا کیا جھولا اچھا لادو اچھا لے کیا جھولا اچھا لادو اچھا کیا جھولا اچھا لادو 13 بار پڑھنے کی ترکیب ہے۔ کیا جھولا۔ جی امیر حمزہ بھی سنائیں گے۔ امیر حمزہ بھی کون کیا سنائیں گے؟ 15 سالہ سنائیں گے۔ چلیں آپ یہ تو فنش کر لو پھر جلدی سے۔ کل نقیب بھائی کھا رہے تھے، آج نقیب بھائی کے پاس بیٹھا ہوا بچہ کچھ کھا رہا ہے، پرسوں کی بات۔ پیارے نبی ملتے بنا سجائیں گے چوچیاں بنائیں گے آج سے پیار تب تو سجائیں گے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ برکت دے۔ شاہد قبلہ آپ نے بھی 12 ماہ سفر کیا قافلے میں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ سعد بھائی آپ نے؟ محروم۔ آپ نے بھی نہیں کیا ابھی تک۔ چلے جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین قافلے میں سفر کریں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ 12 ماہ جنہوں نے نہیں کیا وہ سفر کر لیں، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ 12 ماہ سفر قافلے میں، کبھی کبھار تو بندہ سوچتا ہے بندہ کیسے ہوگا، آپ شروع کریں، شروع آپ نے کرنا ہے، ختم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ وقت ہے نا، وہ جب چل پڑتا ہے تو پھر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ یوں ہوتا ہے ساتھ بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ۔ بھائی مائک اس کو مائک دے دیں، مائک پیچھے سے بند ہو جائے گا، اب دے دیں مائک، دے دیں پیچھے فیڈر گرا دیں گے اس کا۔ بس میرا بیٹا، بس میرا پتر، بس۔ نقیب مدنی بھائی کلام سنا دیں۔ نقیب بھائی آج تو نہ ہی دیں آپ، بس یار یہ میں کھا رہا تھا تو چلیں اب، بس کھا لیا نا آپ نے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ شاید اب یہ اٹھا لیں ان کے آگے سے، بس یہ کھاتے رہیں گے پھر۔ بلکہ عاطف بھائی بھی نعت خوان ہے شاید، ہڈن ٹیلنٹ پڑھا ہے ہمارے پروگرام میں، پڑھتے رہے۔ اچھا پڑھتے رہے کلام، سنیں، مائک دے دیں بھائی کو، مائک دے دیں بھائی کو، دے دیں بھائی کو، دے دیں مجھے دو، مجھے چاچو کو، چاچو کو دے دو، چاچو کو۔ وہ کہہ رہا ہے ادھر سے آواز نہیں آ رہی۔ چلیں شاہ صاحب آپ کو دے رہا ہوں، چلیں اللہ برکت ہے۔ میں وہ جو بات کہنے لگا تھا، لیکن بھائی یہ لیں، میں وہ عاطف بھائی، ہڈن لوگوں میں بعض اوقات اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہوتی ہیں شاہ صاحب، لیکن وہ لوگوں میں صبر نہیں ہوتا، وہ امڑ کے ان کو نکال رہے ہوتے۔ میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 2 بندوں کو دیکھا جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ قاری عرفان صاحب، داری مدنی مولوی کی دعوت اسلامی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں آتے تھے، اور کیا وہ قرات کرتے ہیں، 7 عشرہ قرات ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، 2 سال قرات کورس بھی کیا ہوا انہوں نے۔ تو وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو ہم مطلب اش مطلب کر اٹھتے تھے، اتنا قرآن کا سننے کا مزہ آتا تھا، کیا بات ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ہم پروگرام میں، تو میں نے انہیں کہا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا قاری صاحب جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، یوں کوئی عالم قرآن بندے کے علاوہ بندہ یوں قرآن پڑھ لے تو یہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لگتا ہے کہ آپ نے تو درس نظامی کیا ہوا، تو پھر انہوں نے بتایا ہاں بھائی میں نے درس نظامی کیا ہوا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی درس نظامی کیا ہوا انہوں نے، یوں مطلب
کیا ضبط انہوں نے رکھا ہوتا ہے نا، بندہ گفتگو کر رہا ہے اپنا خام خواہ بیچ میں کود پڑتے ہیں، وہ بھی نہیں کیا. عاطف بھائی ماشاءاللہ نعت خان ہیں، یہ تو کبھی انہوں نے ہمارے سامنے تو اظہار بھی نہیں کیا. تو وہ تو میں ان کی مسجد میں گیا تو یہ کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا واہ بھائی سبحان اللہ. عاطف بھائی آپ پہلے سنا دیں، پھر انشاءاللہ نقیب بھائی سے بھی سن لیں گے. نقیب بھائی کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لیں ورنہ وہ بولیں گے میں کچھ کھا رہا ہوں. یہ اٹھا لیں ان کے آگے سے. ٹھیک ہے جی عاطف بھائی. بہارے جان فضا تم گو نسیم گل ستا تم گو بہارے بار رضوان تم سے زیبے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. مثل زمین ہے تو مثل آسمان تم کو. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے بڑھتر زہر وہم و گمان تم کو. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، یہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. یہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. ماشاءاللہ مائک ٹرانسفر کرتے ہیں. نقیب بھائی چشتی صاحب بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی باری آئے گی ان کی بھی آ جائے گی. ادھر ابھی آپ مائک لے لیں سنا دیں. نہیں ویسے نعت سننی ہے تو میں سنا دیتا ہوں. ہم نے ویسے سننی ہے، ہم نے اور کیسے سننی ہے حضور، ویسے کے علاوہ اور کیسے سننی ہے جی. سر پہ مسائل ہے، پھر اتنا اچھا سننے کے بعد تو زیادہ برا لگے گا کانوں. اللہ اکبر، اللہ برکت ہے آپ کا. نہیں چشتی صاحب سے سنیں آپ کو مزہ آئے گا. چشتی صاحب اچھا ادائیگی کر لیتے ہیں. اچھا وہ تو چشتی ہے نا بھائی، چشتی نظامی ماشاءاللہ، چشتی صابری بلکہ آج میسیج آیا ہوا تھا، میں میسیج لے نہیں سکا. اچھا اس میں آیا ہوا تھا کہ عدنان بھائی کے نام کے ساتھ چشتی آتا ہے، تو یہ کیوں آتا ہے چشتی؟ جی جی بتائیں ابھی کیوں چشتی آپ کے نام کے ساتھ تاری کیوں آتا ہے؟ یہ ہم پیر تار کے مرید ہیں اس لیے بس میں بھی سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوں اس لیے چشتی آتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ شاید جی الحمدللہ چشتی صابری، بعض لوگ شاید ویسے بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کے الفاظ لکھ دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ان کی قوم ہے یا کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. تو میں تو الحمدللہ میری نسبت ہے کہ میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں. اہل چشت اہل بہشت. سبحان اللہ. اور پھر قادری امام نے فرماتے ہیں کہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی سبھی تیری طرف مائل ہے یا غوث. سبحان اللہ. غوث پاک کی تو پھر کیا ہی بات ہے، سلطان الاولیاء ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، اور اولیاء کا ادب بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. شاہ صاحب دیکھیں حذیفہ نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی لیکن خزیمہ نے، لیکن یہ ماشاءاللہ حمدہ کے ساتھ اٹیچمنٹ مطلب ہو گئی.
ادھر بھی اٹیچمنٹ چل رہی ہے ماشاءاللہ میرے ساتھ جو اٹیچمنٹ چل رہی ہے نا. واہ 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 واہ. شاہ صاحب آپ جہاں ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ چھا جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی مظفر گڑھ سے میسج ہے تیری جب کہ دین ہوگی تبھی میری عید ہوگی. کلام سنا دیں کوئی ایک شعر سنا دیں. مائک پیش کریں بغیر مائک کے آج سنا دیں کیا حرج ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں بمانا میرے خواب میں بمانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اسی کلام کا ایک لفظ ہے اس میں لفظ آتا ہے گھرانہ. دو اشعار میں آتا ہے وہ سنائیں آپ سنائیں گے آپ ڈھونڈیں گے نا. تو خدا کے بعد بہتر ہے میرے غریب پرور تو خدا کے بعد بہتر ہے میرے غریب پرور تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور اے سخی تیرا گھرانہ اے سخی تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. یاور سے مجھے حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آیا. واہ واہ. بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار و مدد گار جنہیں کوئی نہ پوچھے ان کا تجھے حامی مددگار بنایا. واہ 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 واہ. ان کا تجھے حامی مددگار بنایا. مددگار بنایا. واہ 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 واہ. قربان یا رسول اللہ. سلمان بھائی آپ کا ماشاءاللہ فیضان میں بھی کب سے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں نعتوں میں بہت جھوم رہا ہے اور ان کو دیکھ کے ہمیں بھی میرا یاد رسول جب آتی ہے تو بس پھر یہ دیوانہ مستانہ پروانہ. بھائی ادھر آ جائیں آپ لوگ. چلے جی بچے دھوم دھام کر رہے ہیں اور گھڑی کا رہی ہے وقت بھی اختتام پذیر ہے. مدنی چینل کے ناظرین آباد رہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں
عید ہو یا کچھ بھی موقع ہو، اللہ پاک کی یاد سے غفلت ہرگز نہ کریں، آپس میں بیٹھیں، محبت پیار جو ہے اس کا سلسلہ کار ضرور رکھیں، خوش طبعی کا سلسلہ ضرور رکھیں، لیکن مسخری پکڑ پن اور جو ہے وہ یہ مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، یہ بالکل معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں جو 1 اور 2 11 ہوتے ہیں، اور یہ ابھی نظر آ رہے ہیں سامنے، بھائی دکھا دیں، جیپ سے دکھائیں ذرا، یہ جو 1 تھا اور 2 11 ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ تو وہ ایک ہی ہے، یہ ابھی تک ایک ہی ہے، اس کا 11 ہونا بھی باقی۔ کیا ہوا رمضان؟ وہ جو بس گر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلے جی مدنی چینل دیکھتے رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، صبح عید ہے صبح عید، صبح عید ہے صبح عید۔